برانڈس کے اندر 4 کریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں جو اس کو برانڈ بناتے ہیں۔ نمبر 1 از دی کوالٹی، نمبر 2 از دی پرفارمنس، نمبر 3 از دی کنسسٹنسی اینڈ نمبر 4 از دی انوویشن۔ جو سیل مین ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں جہاں سے بزنس ملتا ہے، تو اگر اس نے 40 to 50 آؤٹ لیٹس کو کور کرنا ہے تو اس کی کانسنٹریشن ہمیشہ جو ہے وہ 10-15 پہ ہوتی ہے جہاں سے اس کو ریگولر بزنس ملتا ہے۔ بیوریجز کی بوٹل ہیں تو ان میں بھی آلموسٹ اتنی ہی کیفین ہوتی ہے۔ دے ور ٹرائنگ ٹو ریپلیس اٹ فرام دا ٹی، پتہ ہے آپ کو وہ چائے کو ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز جتنا چائے میں کیفین ہے اتنا کوک میں ہے۔ فیملی کے اندر جو آپ ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک فیمیل ہے، 2 بچے ہیں، ایک خاوند ہے، ایک دادا ہوگا دادی، دونوں میں سے کوئی ہوگا، اور ایڈ چل رہا ہے وہاں پہ سیفٹی کا، ریسر کا۔ تو اس وقت جو ہم نے کہا کہ یہ بھی ریسرچ کرنا کہ میں نے یہ ایڈ کہاں دینا ہے، کس ٹائم پہ دینا ہے، اگر میگزین میں دینا ہے تو کس سیکشن میں دینا ہے، اگر میں نے نیوز پیپر میں دینا ہے تو کہاں دینا ہے۔ سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی مارکیٹ ریسرچ، اور ہم نے کہا یہ سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے فار مارکیٹنگ انٹیلیجنس۔ Marketing intelligence is very important for the sustainability of an organization and the growth as well. And we also discussed there is a qualitative research and there is a quantitative research as well. اور ہم نے اس کے بہت سے پارٹ پڑھے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کہاں پہ موقع ملتا ہے اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کا، یا یہاں پہ کہاں پہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے، جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو تھا وہ انوائرمنٹ کے اوپر تھا۔ اینڈ وی ڈسکسڈ اباؤٹ دی میکرو انوائرمنٹ where we talked about the PESTEL, which is the political, economic, social, technical, environment and legal. And then we also discussed about the microenvironment. Microenvironment means where you have your employees, your competitors, your customers, your vendors, your suppliers, your media and regulatory bodies جو ہیں، اور اسٹیک ہولڈرز ایز ویل۔ اینڈ دین ایک جو پارٹ میں بھول گیا وہ انوائرمنٹ میں تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ پارٹ فار اینی آرگنائزیشن جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کا انٹرنل کلچر ہے۔ آج کل بہت سی آرگنائزیشن جو ہے وہ کور ویلیوز ڈیفائن کرتی ہیں تاکہ وہ اپنا ایک انٹرنل جو کلچر ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ اس کی ڈائریکشنز کیا ہوں گی، یا فرض کی جو ان کے پرنسپلز کیا ہوں گے جس کے اوپر وہ کام کریں گے، اور وہ ان کے اسٹریٹجک مینجمنٹ پلان کا حصہ ہوتا ہے۔ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہماری جو مارکیٹنگ ریسرچ ہے وہ پرائمریلی مارکیٹنگ مکس کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، وچ آر دا 4 P's ایز ویل۔ اور ہم کل آئی تھنک وی ور ہیئر ایٹ دی پروموشن ایز ویل جب ہم نے شاید اس کو جو ہے ختم کیا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، رائٹ جی؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ سو آج لیٹس ٹاک اباؤٹ دی تھرڈ ون جس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر میں آپ کو سمپل مارکیٹنگ ٹرم میں پرسنل سیلنگ کو جو ہے ڈیفائن کروں، دس از بٹوین پرسن ٹو پرسن۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ ایسی انڈسٹریز میں، ایسے سیگمنٹس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ بہت ٹیکنیکل ہوں اور جہاں پہ بہت سی کیوریز ہوں، وہاں پہ آپ کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پرسنل سیلنگ کا جو استعمال ہے وہ فارماسیوٹیکلس میں ہوتا ہے، چونکہ the companies has to provide the information about the drugs to the doctors and the new all the new the kind of the products discovered، اور اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ So that's about the personal selling۔ اس میں ایک ریچ اینڈ فریکوینسی ڈیسیژن کی بات کی گئی ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو دس از پرائمریلی از فار ریٹیل سیلس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہے، چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ریٹیلس کے لوگ ہوتے ہیں وہ آن این ایوریج آلموسٹ 40 to 50 آؤٹ لیٹس کو ایک دن میں کور کرتے ہیں۔ جب میں ریٹیل آؤٹ لیٹ کی بات کرتا ہوں تو فرض کیجئے وہ ڈسٹریبیوٹر جو کہ کوک کو کیٹر کر رہے ہیں، جو ریکٹ کو کیٹر کر رہے ہیں، جو فرض کیجئے انگلش بسکٹ کو کر رہے ہیں، اور بہت سی FMCGs کو کر رہے ہیں، دے ہیو ٹو گو ٹو دا ٹریڈ، اور ٹریڈ آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ آن این ایوریج جو ہیں وہ آپ سمجھے کہ کچھ 40 سے 50 ایک دن میں کور کرنی ہے۔ آل دو ریٹیل آؤٹ لیٹس جو ہیں اب ان کو بھی جو ہے وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور یا ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹریڈیشنل ٹریڈ کہلاتا ہے، جو ہمارے محلے کے اندر دکانیں ہیں ساری پرانی کریانے کی، اس کو ہم ٹریڈیشنل ٹریڈ کہیں گے۔ دین یو آلسو ہیو دی LMTs which are known as لوکل ماڈرن ٹریڈ کہلاتی ہے۔ لوکل ماڈرن ٹریڈس کے اندر آپ کے پاس
جو اویلیبل ایگزامپلز ہیں اس کے اندر الفتح ہے, جلال سنس ہے, رینبو ہے, وہ کیا آپ کا رحیم ہے, اور یہ سارے ہیں دیز. اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جو کسٹمرز ہیں یا کنزیومرز ہیں ان کے اندر چونکہ کوالٹی کانشیسنس بہت بڑھتی جا رہی ہے, تو دے پریفر ٹو گو ٹو اے پلیس ویئر دے کین گیٹ ایوری تھنگ بیکاز آف دا کنوینئنس ایز ویل اینڈ بیکاز آف دی کانفیڈنس ایز ویل. تو آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے جو ہے آؤٹ لیٹس اب مشروم ہونا شروع ہوئی ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو گروسری سٹورز تھے دے آر ناؤ گریجویٹنگ ٹو اے بگ ماڈرن سٹورز ایز ویل. ایون چھوٹے چھوٹے ایسے محلوں میں جو کہ آپ لو انکم ایریاز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایسے اب لوکل ماڈرن ٹریڈس جو ہیں وہ ملتے ہیں. ایون ان ٹبیکو اگر آپ دیکھ لیں تو ٹبیکو کے اندر بھی آپ کے پاس جو ٹبیکو ماسٹرز ہے اور اس طرح کے بہت سے بوٹیک ٹائپ جو ہے وہ شاپس بننا شروع ہو گئی بیکاز پیپل آر بیکمنگ مور کانشیس اباؤٹ اٹ ایز فار ایز دا کوالٹی از کنسرن. تیسرا جو سیگمنٹ ہے اس کو ہم IMTs کہتے ہیں وچ آر نون ایز انٹرنیشنل ماڈرن ٹریڈس. پاکستان میں اس وقت ویسے ہم تو لاہور میں زیادہ تر دو کو جانتے ہیں, ایک آپ کے پاس جو ہے وہ کارفور ہے اور ایک میٹرو ہے. دیز آر نون ایز انٹرنیشنل ماڈرن ٹریڈ. آلدو کونڈی بھی تھا لیکن پھر یہاں پہ بند ہو گیا, وہ آپ کو پتہ ہے میں مالم روڈ پہ انہوں نے بنایا تھا, اٹ واز اے یورپین چین. اور ایک اسپار ہے, چار اس وقت مین ہیں جو پاکستان میں ہے. اسپار از آئی ڈونٹ نو سم ویئر ان جیلم, ہاں جی وہ ہیں, بٹ دے بوتھ آر دا جرمن آپ کے جو ہے وہ کیا اوریجن سے ہیں. اینی ہاؤ سو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے جو ریچ اینڈ فریکوینسی کیا ہوتا ہے. موسٹلی یاد رکھیے گا جتنے بھی, اور خاص طور پہ آپ میں سے وہ لوگ جو آلریڈی وہ آر ہیونگ دیئر اون بزنس, جو سیل مین ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں جہاں سے بزنس ملتا ہے. تو اگر اس نے 40 to 50 آؤٹ لیٹس کو کور کرنا ہے تو اس کی کانسنٹریشن ہمیشہ جو ہے وہ 10-15 پہ ہوتی ہے جہاں سے اس کو ریگولر بزنس ملتا ہے. یہ اس کا آبجیکٹیو ہے, اس لیے کہ اس نے اپنا ایک ویلیو اور یونٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم یہ دیکھیں تو میری ایز این مارکیٹر یہ خواہش ہے کہ وہ 40 میں سے کم از کم 30 سے 35 دکانوں پہ 30-35 شاپس پہ ہونا چاہیے تاکہ اسپریڈ زیادہ ہو, اس کی اویلیبلٹی ہو, لوگ اس کو جہاں سے دیکھیں وہاں سے لے سکیں. تو اس لیے اکثر جو کمپنیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ریٹیل کی آپ کے لوگ ہیں وہاں پہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ان کا ریچ جو ہے ان کو انکریز کیا جائے. اور فریکوینسی ہم موسٹلی ایڈجسٹ اس طرح سے کرتے ہیں, جس وقت ہم ABC کیٹیگریز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو نیچرلی جو آپ کے پاس A کیٹیگری کا آؤٹ لیٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ بزنس دیتا ہے, تو اس کو ایک مہینے میں کم از کم 4 دفعہ سروس ہونا چاہیے, B والے کو شاید 2 دفعہ ہونا چاہیے, اور C کو شاید 1 دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. دیٹس وائی فریکوینسی اینڈ ریچ از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے لیے باقاعدہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, خاص طور پہ FMCGs کمپنیز ہیں, وہ ریٹیل آڈٹ کرواتی ہیں. اس وقت نیلسن از ون کمپنی جو ان کے لیے ریٹیل آڈٹ جو ہے وہ کرتی ہے, اور اس ریٹیل آڈٹ میں وہ جو انفارمیشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں کتنی شاپ پہ آپ کی پروڈکٹ اویلیبل تھی, اور اس پروڈکٹ کے اندر اس کی رینج جو تھی آپ کی وہ کتنی اویلیبل تھی, کتنے SKUs اویلیبل تھے. آئی ایم شیور یو مسٹ بی نوئنگ SKUs وچ از اسٹاک کیپنگ یونٹس جو ہوتے ہیں. تو جیسے اگر ہم کوک کی بات کرتے ہیں تو اس کی پیٹ بوٹلز کی, تو اس میں اس کا 2 لیٹر اور 2.25 لیٹر اور 1 لیٹر اور آدھا لیٹر, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس کے SKUs ہیں. دس از آلسو اے ویری ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹو فار دا ریسرچ ایز ویل, جس کو ہم ریٹیل آڈٹ کہتے ہیں, ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ وٹ از دی پوزیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹرس کی انفارمیشن بھی ضروری ہوتی ہے کہ کمپیٹیٹرس کی کون کون سی پروڈکٹ وہاں پہ اویلیبل ہیں اور اس کی موومنٹس کتنی ہے, ہاؤ مینی دے آر سیلنگ ان اے ڈے اینڈ دا ویک اینڈ مے بی اے منتھ ایز ویل. سو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پرسنل سیلنگ میں اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ موسٹلی گیدر کرنا چاہتے ہیں تھرو دی ریسرچ. دین یو ہیو دی پرائسنگ ڈیسیژنس کہ اگر ہمیں پرائس کو چینج کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے, کیا ہمیں یہ سیلز پروموشن ہے, اگر ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو کتنا ڈسکاؤنٹ ہم نے ان کو دینا ہے. دس از آل وچ از آلسو دا پارٹ آف دا پرائسنگ. اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو یور کسٹمرز اور دا کنزیومرز اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دی انفارمیشن دیٹ یو نو وٹ کائنڈ آف دا رینج جو ہے ان کو چاہیے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کیٹیگری میں. میری کل کی اگر آپ کو پریزنٹیشن یاد ہو تو میں نے وہاں پہ کہا تھا
کہ ہر پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے دماغ میں ایک ریفرنس پرائز ہوتی ہے. جیسے 1/2 لیٹر جو ڈرنکنگ واٹر کی بوٹل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 سے لے کے 40 روپے کے بیچ میں ہوگی, رائٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی اچھا ایک ہائی کوالٹی پروڈکٹ لے لیں, اگر آپ نے ہائی والیوم میں کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کی پرائسنگ رینج جو ہے وہ اسی کے بیچ میں ہونی چاہیے, رائٹ. دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ سملرلی آپ کے پاس یاد رکھیے گا, ہمارا ایک کوالٹی ورسز پرائس جو ہے وہ ایک ایکویشن ہمارے دماغ میں ہوتی ہے, خاص طور پہ ایسی پروڈکٹس کے اندر جہاں پہ آپ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں. مثلا فیشن کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں جو مہنگا ہوگا اس کی کوالٹی اچھی ہوگی. سملرلی اگر ہم وہ ہیئر ڈریسر پہ جاتے ہیں, یو نو اٹ ویری ویل, ٹونی اینڈ گائے کے ہاؤ مچ دے آر چارجنگ اینڈ ہاؤ مچ ادر شہزاد از چارجنگ ٹو ہیو این ہیئر کٹ, رائٹ. اور جان کتنے چارج کر رہے ہیں اور میرے محلے والا کتنا چارج کرتا ہے. اٹس آل ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دیٹ, اینڈ پلس اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو دی ہائیجین ایز ویل اینڈ دا ہیلتھ, بیکاز ہم یہاں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ وہ اس کو اسٹرلائز کر کے رکھے اپنے انسٹرومنٹس کو, تاکہ میرے پاس کوئی اور کسی کی ڈیزیز جو ہے نا مجھے نہ لگے. تو کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس پروڈکٹ یا سروسز کی جہاں پہ کہ ہائی پرائز ہونا جو ہے وہ ایڈوانٹیجیس ہوتا ہے. ادروائز جو فریکوینٹلی باٹ پروڈکٹس ہیں, جیسے میں نے کنوینئنس پروڈکٹ کی بات کل آپ سے کی تھی, اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ریفرنس پرائز ہوتی ہے. آلدو وہ ریفرنس پرائز چینج ہوتی ہے ود انفلیشن. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج سے شاید 5 سے 6 ماہ پہلے آپ کے دماغ میں جو ریفرنس پرائز تھی رائس کی, وہ ریفرنس پرائز رائس کی جو آپ کے دماغ میں تھی وہ کوئی آلموسٹ 180 سے 200 روپے تھی. آج وہ ریفرنس پرائز جو ہے وہ 300 سے 350 ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی. سو دس از ہاؤ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ میں کیا کروں. اور آپ کو شاید پتہ ہوگا, آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے کہ فرض کرے بزنس اسٹڈی کی ہے, کہ وہ ایک الاسٹک اینڈ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہے, کہ جب آپ پرائز جتنی بڑھاتے ہیں اس کی سیل اور اس کے والیوم جو ہے اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. بٹ بہت سے کیسز میں یہ پاسبل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس میں اتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں آتا. مثلا آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ٹماٹر کو 600 روپے کلو کر کے بھی دیکھا, تو اس وقت بھی لوگوں نے جا کے لیا ضرور اس کو, بیکاز اس کے بغیر وہ, اور پیاز بیکاز دے آر ویری اسینشیل ایز ویل. ہاں, اس کے اگینسٹ اگر میں لگژری آئٹمس کی پرائز انکریز کر دوں گا تو چانسز یہ ہیں کہ اس کے اندر جو ہے دیر از سگنیفیکنٹ ڈکلائن ان دا کوانٹٹی ایز ویل. سو دیز آر دا کویسچن جو کہ مارکیٹنگ کے دماغ میں, کسی مارکیٹر کے دماغ میں آتے ہیں, اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ تھرو ریسرچ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میری پرٹیکولر پروڈکٹ میں اس وقت کیا تھریش ہولڈ ہے اس کا. بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں کسی اس چاکلیٹ کی بات نہیں کروں گا. انہوں نے پچھلے دنوں ایک ہورڈنگ لگائی ہوئی تھی کہ ناؤ اٹ از اویلیبل ان 20 روپیز. آئی واز ویری سرپرائز کہ آج کل کے زمانے میں جب کہ ایوری پروڈکٹ از گیٹنگ ایکسپینسو, ہاؤ دے کین سیل ان دا سیم پرائز. سو وین آئی باٹ دیٹ, تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ایکچولی اس کا باہر کا ریپر جو ہے اسی سائز کا ہے, لیکن اس کی جو چاکلیٹ ہے وہ 20% چھوٹی کر دی گئی ہے. اور اٹس نتھنگ ٹو اسمائل اباؤٹ اٹ. دا لیڈنگ برانڈ آف دیٹ آپ کا جو ہے چپس کا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر آپ گن کے 5 ملتے ہیں. سو وٹ دے آر ڈوئنگ, بیکاز وہ اس کی پرائز انکریز نہیں کر سکتے تو اس کے سے کوانٹٹی کم کر دیتے ہیں. جی ہاں, ساری. تو وائی دے ڈو اٹ, بیکاز دے نو کہ وہ جو ریفرنس پرائز ہے نا میں اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا یہ سب وہ پروڈکٹ ہیں جو کہ بچے اسکول لے کر جاتے ہیں. ایوریج بچے کے پاس جو اس وقت, میں آپ ایوریج لو جو انکم کی بات کر رہا ہوں, وہ 10 روپے کے قریب خرچ کرتا ہے, جس میں 10 روپے میں اس نے جو ہے یا 15 روپے میں ایک جوس بھی لینا ہے اور اس کے ساتھ اس نے اسنیک بھی لینا ہے. سو دیٹس وائی یہ پرائز رینج جو اسی پہ ہے. اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وی نیڈ ٹو نو کہ جس پروڈکٹ کیٹیگری یا سروس میں میں ہوں وہاں پہ لوگوں کا پرائسنگ پرسیپشن کیا ہے. You can never go against the perception of the people. This is very important. وہ تمام کی تمام پروڈکٹ جو پرسیپشن کے اگینسٹ انٹروڈیوس کی گئیں, they were all failures. They were all failures. Why? Because perception was different. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں پہ جب ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس میں ہماری ایک موٹیویشن ہوتی ہے اس کو لینے کی. جیسے میں نے کل آپ سے کہا, دودھ لینے کی موٹیویشن کا خالص ہونا ہے, اور خالص کی نشانی جو ہے وہ گاڑھا ہونا ہے. تو اس طرح سے جب آپ ڈبل روٹی لیتے ہیں, بریڈ لیتے ہیں, تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں. وائی یو فیل اٹ, بیکاز اس کی موٹیویشن اس کا فریش ہونا ہے, اور فریش کی نشانی جو ہے اس کا سافٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی.
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ جو لیڈنگ برانڈس بکتے ہیں اس میں اراؤنڈ 90% موئسچر ہوتا ہے, واٹر ہوتا ہے. دیٹس وائی دے آر ویری سافٹ آن دا فرسٹ ڈے, بٹ سیکنڈ ڈے امیڈیٹلی دے گیٹ آلموسٹ مور ہارڈر. وائی؟ بیکاز جتنا پانی زیادہ ہوگا اتنا ویپوریٹ کرے گا. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے دنیا میں یہ ہے کہ آپ کی بریڈ میں 60% سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا موئسچر نہیں ہونا چاہیے, چونکہ 60% والے کو 50% پہ آنے کے لیے 2 دن چاہیے ہوں گے یا 3 دن چاہیے, اس کی وہ ہارڈنیس وہی رہے گی اگلے 3 دنوں میں. پاکستان میں ایک بہت بڑا برانڈ لانچ کیا گیا تھا, اٹ واز سم ٹائم ان 90s بریڈ کا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے چونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تھا وہ ایک, اور اس نے جب اس کی فرنچائز تھی وہ اس میں انہوں نے اس کو اسٹینڈرڈس کو میٹ کیا. اب میں گیا, مجھے چونکہ عادت تھی, میں نے اس کو فیل کیا, وہ ہارڈ تھا, میں نے چھوڑ دیا, اور وہ انفارچونیٹلی نہیں چل پایا برانڈ پاکستان میں, اس لیے کہ وہ اگینسٹ دی پرسیپشن آف دی پیپل تھا. کل میں نے 101 کی بھی ایگزامپل آپ کو دی. تو اینی ہاؤ جی, another is the pricing decision. And then you have, this is now very important because یاد رکھیے گا سب سے زیادہ مارکیٹر کو جو چیلنج ہوتا ہے وہ برانڈ بنانا ہے. آج فیصل آباد کی کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا لان کا سوٹ آپ کو 1500 روپے سے لے کے 3000 روپے کا ملتا ہے, اور وہی سوٹ جو ہے وہ ثنا سفینہ اور عنایا اور شوبیہ نذیر جو ہے وہ آن این ایوریج 7 سے 10,000 روپے کا بیچتے ہیں. وائی دے سیل اٹ؟ اونلی سیل بیکاز آف دی برانڈ. آپ میں سے a lot of people are entering into the business and they would like to establish the brands as well. Please remember brands کے اندر 4 characteristics ایسے ہوتے ہیں جو اس کو برانڈ بناتے ہیں. نمبر 1 is the quality. نمبر 2 is the performance. نمبر 3 is the consistency. And number 4 is the innovation. اگر کسی بھی برانڈ میں یہ 4 کریکٹرسٹکس کسی بھی پروڈکٹ میں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک برانڈ ہے. دنیا کے جو ٹاپ برانڈز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پہلا برانڈنگ کا جو ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے وہ مارلبورو میں ملتا ہے. مارلبورو واز این فرسٹ روسٹڈ ٹبیکو ہارڈ سیگریٹ تھا. بٹ آج اگر آپ دیکھیں تو مارلبورو میں آپ کو لائٹس بھی ملتے ہیں اور مارلبورو 1 2 3 4 ملتا ہے, اس لیے کہ دے ہیو ٹو انوویٹ اینڈ دے ہیو ٹو سی دیٹ ہاؤ ٹو اس کو ہم نے کیسے جو ہے اس کیٹر کرنا ہے, اس سیگمنٹ کو, اس نیڈ کو یا وانٹ کو سیگمنٹ کرنا ہے جو اس وقت مارکیٹ کے اندر ہے. یو نو دیٹ پی ٹی سی لانچ ویلو جو چیو ٹبیکو ہے وہاں پہ, یو نو وائی دے لانچڈ اٹ. اور اس وقت کارپوریٹ ورلڈ کے اندر مور دین 60% پیپل جو ہیں وہ سگریٹس کی جگہ پہ اس کا استعمال کرتے ہیں یا ویپس کا کرتے ہیں, جو آپ کے الیکٹرانک سگریٹس ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جتنی بھی ملٹی نیشنلس کمپنیز ہیں اور سوشلی رسپانسیبل کمپنیز ہیں انہوں نے اسموکنگ جو ہے وہ ختم کر دی اپنی بلڈنگس کے اندر. اب آپ نے اسموک کرنا ہے, یہاں چھت پہ جاؤ, یہاں باہر جاؤ گارڈن میں, وہاں کرو, اینڈ اٹ takes almost more than 30 minutes when you are moving from down and then smoking and coming back, so a lot of wastage. تو وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا کہ ویلو لینا شروع کیا, وہ نسوار کی طرح سے دماغ یہاں پہ رکھا اور آپ کو ٹبیکو اور نکوٹین کا ٹیسٹ آیا, اینڈ اس میں کسی کی برائی بھی نہیں ہے, کوئی اس کو منع بھی نہیں کرے گا کیونکہ فیومز آر ناٹ دیئر, وہاں پہ اس کے وہ اسموک نہیں آتا. سو دس از ہاؤ دے فاؤنڈ کہ یار یہ ہمیں جو ہے نا ایک چینج نظر آ رہا ہے, کیوں نہ ہم اس کو ایکسپلور کر کے دیکھیں. دس از ہاؤ دے ہیو ڈن اٹ. سو اینی ہاؤ, تو بات ہو رہی تھی جی برانڈس کی, اور یاد رکھیے گا برانڈ کا کوئی لائف سائیکل نہیں ہوتا. میں سے آپ اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ پروڈکٹس کا کچھ لائف سائیکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے جاتی ہے اور پھر ایسے آتی ہے, اور یہ اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, یہ آپ کی گروتھ پیریڈ ہوتا ہے, یہ آپ کی میچورٹی ہوتی ہے, اور یہ آپ کا ڈکلائن ہوتا ہے, رائٹ. لیکن جو آپ کے جتنے بھی برانڈز ہیں ان کے لیے کوئی لائف سائیکل نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی اگزامپل پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو لائف بوائے ہے. لائف بوائے واز دا ریڈ کاربولک سوپ, دیٹس آل. اینڈ دین ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اس کو پھر کہا کہ یار یہ کیا ہے, وائی وی آر یوزنگ اٹ, اینڈ دین دے تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ وٹ شوڈ وی ڈو. اور یہ میرے خیال میں اٹ از سم ٹائم ان 90s کی بات ہے. تو اس وقت پھر وٹ دے ڈیڈ واز دیٹ کہ انہوں نے کہا اس وقت پیپل آر لوکنگ فار سم سوپ جو کہ ان کے جو جرمز ہیں اس کو مارے اور وہ ان کو ہیلدی رکھے اور ہائیجینک ہو. تو
تو انہوں نے یاد رکھیے لائف بوائے گولڈ لانچ کیا تھا. اس کے بعد پھر آ کے آپ کا یہ جو سیف گارڈ ہے پھر لانچ ہوا اور پروٹیکس ہوا, لیکن اس وقت ہوا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب وقت بدل رہا ہے تو دے ایکچولی چینج دیئر پروڈکٹ ایز ویل. اور اس کے بعد دے کیم اپ انٹو دی وہ اپنا ہینڈ واش. اور ہینڈ واش میں یاد رکھے گا جو کل ہم بات کر رہے تھے سلوگن کیا تھا, وہ کہتا ہے کیا تیرا صابن سلو ہے, وہ لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ تو کہہ رہا ہے تیرا صابن سلو ہے. اور ناؤ دے ہیو انٹرڈ انٹو دا شیمپو اینڈ ملٹیپل ادر پروڈکٹس ایز ویل. لائف بوائے کا نام ایز اے برانڈ از دیئر. اگر ہم انوویشن کے اندر دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ جو بیوٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ چینجز کرنی پڑتی ہے, بیکاز لوگوں کی جو وانٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہوتی. جیسے سیرم کا کنسیپٹ جو آج کل آیا ہوا ہے, یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے, میرے خیال میں کوئی 7-8 سال پرانا ایک کنسیپٹ ہے جو اس وقت آیا ہوا ہے. تو وہاں پہ کاسمیٹکس میں جو لوگ ہیں اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کے پاس جو ہے وہ ہے لکس کی. لکس ہر سال کے اندر اپنے 4 کے 4 صابن کے ورژن جو ہے وہ چینج کرتا ہے. کبھی اس میں وہ سبزی ڈالتا ہے, کبھی اس میں پھل ڈالتا ہے, کبھی اس میں نٹس ڈالتا ہے, کبھی اس میں نیچرل ایسنس ڈالتا ہے لائک ایلو ویرا اس کے اندر جو ہے وہ ڈالتا ہے. اور اس کے بعد وہ ماڈلس بھی وہ لے کر آتا ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو پروڈکٹ بھی چینج ہو رہی ہے, کمپوزیشن انوویٹ ہو رہی ہے, اور ماڈلز جو ہیں وہ بھی انوویٹ ہو رہی ہیں, اور اس کے پریزنٹ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ انوویٹ ہو رہا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اور سب سے زیادہ جو کمپنیز اپنی مارکیٹنگ ریسرچ کرتی ہیں وہ برانڈ پہ کرتی ہیں. دے وڈ لائک ٹو نو دیٹ ہاؤ وی کین سسٹین اٹ. اس برانڈ کو ہم کب تک کتنا سسٹین کر سکتے ہیں. اگر آپ فیشن برانڈ میں جائیں تو ان کے جو ڈیزائنز ہیں اور ان کے جو سٹائلز ہیں اور ان کے جو فیبرکس ہیں وہ اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کرتے رہتے ہیں. آپ آج کے جو 2 موسٹ سکسیزفل برانڈ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک کھادی ہے اور ایک سفائر ہے. تو اگر آپ کھادی کو دیکھیں تو کبھی وہ جو ہے وہ امبرائڈری لے کر آ رہا ہوتا ہے, اور کبھی وہ ڈیجیٹل پرنٹنگ لے کر آتا ہے, اور کبھی وہ کچھ اور جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, بٹ آلویز بھی انوویٹنگ, آلویز بھی انوویٹنگ. اس میں کوئی بھی برانڈ بہت دیر تک نہیں رہ سکتا اگر وہ پرفارم نہ کرے, رائٹ. مثلا رولکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی ٹائم ڈفرنس نہیں آ سکتا, پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جا کے کچھ سیکنڈز کا فرق آتا ہے. دیٹس دی پرفارمنس. آج بھی اگر آپ مرسیڈیز, بی ایم ڈبلیو اور آڈی اگر آپ لیتے ہیں اتنی ہائی پرائز کے اوپر, اٹس اونلی بیکاز آف دی پرفارمنس. اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے پھر آپ کی کورین پروڈکٹ جو آئیں جن میں ہنڈائے اور کیا ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انوویشن کو بیس کیا. آج سوناٹا اگر پاکستان میں بکتی ہے تو جب اس کو آپ کمپیئر کریں گے ہونڈا سیوک کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا واٹ از دا ڈفرنس. ٹھیک ہے. ایون آپ ایلسوین کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی بیکاز آف دی سینسر اویلیبل یو کین ایون ٹیل کہ میرے فلاں والے ٹائر کے اندر کتنی ہوا ہے. سو دس از ہاؤ دے ہیو, انہوں نے اپنا برانڈ جو بنایا وہ اپنے اس انوویشن کے اور فیچر بینیفٹس کے اوپر بنایا, جو میں نے کل آپ سے کہا, بیکاز یور کسٹمر از ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا فیچر, دے آر انٹرسٹیڈ اونلی ان دا benefits, right? Innovation is anywhere. It can be your product, it can be the packing, it can be the labeling. You must keep on changing it. بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک ہی لوگو کو دیکھ کے, ایکسیپٹ فار دا لوگو لائک میکڈونلڈس, لوگو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, اس کے بہت ریسرچ کی جاتی ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں دیر آر ویری فیو برانڈس جو کہ واقعی انٹرنیشنل برانڈس بنے ہیں, رائٹ. whereas you can find that جو آپ کی ڈیولپ کنٹریز ہیں they are having a multiple brands as well. خاص طور پہ اٹلی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو there are a lot of brands there as well. خاص طور پہ یورپ کے اندر آپ کو بہت سے برانڈس ملتے ہیں. تو آئیڈیا صرف یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پیپسی کا برانڈ کا لوگو چینج کرنے میں they spent $1 million. This is the part of the research to find out that which logo is appealing to our customers, number one, and number two, which logo and the color and the font is important to recall the logo as well. جیسے جس وقت بھی ہم ریڈ کلر دیکھتے ہیں تو میکڈونلڈس کم ٹو آور مائنڈ. اگر ہم گیس اسٹیشنس کی بات کریں, you look at the yellow, it's a Shell, right? You look at the red, it's a Paco. You look at the green and then the blue, then it's a PSO.
So this is how you can recall the brands as well. So that idea was this only to discuss with you, because ये जो brand है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका लोगो, स्लोगन ये कौन सा होना चाहिए. आज भी अगर हम देखें, जैसे अभी नाइकी का उन्होंने बात किया, तो जस्ट डू इट इज़ देयर स्लोगन. अगर हम नोकिया की बात करें तो कनेक्टिंग पीपल, दैट इमीडिएटली कम्स टू आवर माइंड. सो दैट इज़ हाउ वी रिकॉल दीज, और उसके ऊपर बहुत रिसर्च करके उसको बनाया जाता है. प्लीज़ रिमेंबर, जैसा दुनिया में कहा जाता है कि हम 4 अल्फ़ा, 4 नंबर्स जो हैं उनको हमेशा याद रख सकते हैं. तो आपने देखा आइकिया को हम देखें, नाइके को आपको देखें व्हेन एवर द ब्रांड इज लॉन्च्ड, तो जो ब्रांडिंग का एक फेस है उसमें ऑलमोस्ट जो फेसेस आते हैं वो कौन कौन से हैं. फिर आपको मैं इस लॉयल्टी की बात करूंगा. नंबर 1 इज द ब्रांड अवेयरनेस. आपने देखा गुजरते हुए, टीवी पे ऐड देखा, आपने रेडियो में सुना, आपने होर्डिंग में देखा, तो से अबाउट रोर बाय कोक, ठीक है, आपने देखा, आपने कहा देयर इज़ अ एनर्जी ड्रिंक जिस पे शेर बना हुआ है और एम्बर कलर का उसका जो है वो बॉटल है और रैपर है. तो आपने उसकी अवेयरनेस आई कि देयर इज़ अ न्यू एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल, राइट, जिसका नाम रोर है. नंबर 2 इज़ ब्रांड रिकॉग्निशन, राइट. अब आपने क्या हुआ, यू वेंट टू अ स्टोर एंड यू सा देयर, उसके अंदर आपने उसको चिलर में देखा एंड यू जस्ट सा इट, उसको फील किया आपने, एंड यू फील लाइक टेस्टिंग इट. तो आपने फिर टेस्ट किया उसको कि कौन सा वाला फ्लेवर है, अच्छा है कि बुरा है. आपने उससे कंपेयर किया योर प्रीवियस एक्सपीरियंस. नेचुरली वो स्टिंगी होगा जो आप अभी तक पी रहे होंगे, या आपका रेड बुल है या वहाँ पे. दिस इज़ ब्रांड रिकॉग्निशन. आप गए, आपने मांगा, आपने पिया, राइट. देन द थर्ड स्टेप इज द ब्रांड प्रेफरेंस. जब ब्रांड रिकॉग्निशन होती है, आप गए, आपने कहा यार रोर चाहिए, उसने कहा नहीं है, चलो फिर स्टिंग दे दो, ठीक है, आपने वो पी लिया. ब्रांड प्रेफरेंस क्या है कि जिस वक्त आप गए तो आपने फिर उस कैटेगरी में किसको मांगा. Are you asking for a Sting, Mountain Dew? Although Mountain Dew is not an energy drink, it is positioned like that as well. आपने वो मांगा, और बहुत सारी आजकल अवेलेबल है, किसको मांगा आपने. ये आपकी प्रेफरेंस है. इसका मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उस लैडर में वो ऊपर आ गया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, इस तरह से है एट द एंड. फिर आप देन कम्स द ब्रांड लॉयल्टी. आप गए, आपने कहा डू यू हैव रोर, उसने कहा नहीं है, कहता मैं नहीं लेंदा, आई विल गो टू द अदर शॉप टू बाय इट. व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द एफर्ट्स टू बाय एनी ब्रांड, दिस इज अ लॉयल्टी, ठीक है. इसका जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द ब्रांड इक्विटी. आपको पता है कि हम बैलेंस शीट में अपना वो डालते हैं, अपनी ऑनर्स इक्विटी डालते हैं, जहाँ पे एसेट्स और वो होते हैं. आजकल बहुत सी कंपनी जो है अपने ब्रांड को अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती हैं एज ए ब्रांड इक्विटी. उसकी वजह यह है कि उनको ये कंफर्म होता है कि फर्स्ट करें पाकिस्तान में कितने करोड़ लोग हमारे ब्रांड को ख़रीदते हैं और कंसिस्टेंटली ख़रीदते हैं. जिस वक्त डालडा को बेचा गया एज ए ब्रांड, तो याद रखिएगा ना फैक्ट्री बेची गई थी, ना उसकी को प्रोडक्ट बेची गई थी, तो जितने भी रॉयल्टी ली गई वो पता नहीं कितने करोड़ों में थी, 50 थी, 60 थी, 70 करोड़ थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली द फिगर, बट दैट वाज पेड फॉर दैट नेम. और हमारी आज भी उसके साथ जो इमोशनल एसोसिएशन है, जहाँ डालडा वहाँ मामता, वी स्टिल गो देयर एज वेल. दैट्स राइट. इसलिए कि वो हमारी उसके साथ इमोशनल एसोसिएशन है. याद रखिएगा, ब्रांड को हमेशा से आप जो है वो एज एन इमोशनल जो है वो रिकॉल करते हैं, एज एन टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऐसा होता तो बहुत से ऐसे आपके प्रोडक्ट हैं या ब्रांड हैं बचपन के जो आज भी खा रहे होते आप, बिकॉज ऑफ द टेंजिबल एलिमेंट्स की. मसलन मारी या मैरी जो बिस्किट्स हैं, ठीक है, बेतहा बचपन में हमने खाए और ग्लूको वाले हमने बहुत खाए हैं, बट आज आप सुपर खाते हैं. द फर्स्ट प्रेफरेंस इज सुपर. यू पीपल हैव नो आइडिया कि कितने बिलियन के सुपर हम जो है वो कोविड में खा गए. सीरियसली.
اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے بلین کے ہم لوگ لیس کھا گئے ہیں کووڈ کے اندر, بیکاز کوئی کام تو تھا نہیں, ساری رات جاگ رہے ہوتے تھے اور وہاں پہ سوائے اس کے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. سب سے زیادہ جو رورنگ سیل کی ہے وہ KNN نے جو ہے ڈیورنگ دا کووڈ کی ہے, ڈیورنگ دا کووڈ کی ہے, بیکاز ریسٹورینٹ سارے بند تھے, برگر آپ نے کھانے تھے, برگر پیٹی آپ کو KN سے ملتے تھے اور وہاں سے آپ لے آتے تھے اور پھر بیٹھ کے آپ کھاتے رہتے تھے. دس از وٹ وی ہیو ڈن. جو امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جو برانڈنگ ڈیسیژنس ہم نے کرنے ہیں, نمبر 1 میں نے نام کیا رکھنا ہے, اس کو ڈیزائن کیا کرنا ہے, کلر کیا کرنا ہے, ٹرمز کیا رکھنی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. واٹ از دی پوزیشن دیٹ دا برانڈ شوڈ اڈاپٹ ویدر ود دا کمپیٹرز کے اگینسٹ, میں کیسے اس کو کروں گا. دیر آر لاٹ آف برانڈس جو پاکستان میں آئے, لانچ ہوئے, فیل ہوئے, ری پوزیشن ہوئے, اور اس میں ون آف دی پروڈکٹ از ماؤنٹین ڈیو. جب آپ نے اس کو دوبارہ لانچ کیا, اٹ ہیڈ بین لانچ مے بی ایئرس ارلیئر ایز این اٹ واز اے فیلئر, اس سے لے لیا گیا واپس, اینڈ اگین دے لانچ اٹ ایز اے تھرل ڈرنک. پھر آپ نے کیا کیا, اس کی پوزیشننگ چینج کی. پہلے آپ نے اس کو لانچ کیا ہوگا مے بی ڈائجسٹو ڈرنک کے طور پہ, لائک 7 اپ اینڈ اسپرائٹ کی بیس کے اوپر. دس ٹائم دے لانچڈ اٹ ایز اے تھرل ڈرنک, اور آج آپ دیکھ لیں وہ برانڈ کدھر ہے. ہائیسٹ سیلنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ماؤنٹین ڈیو ہے پاکستان کے اندر جو ہے, اور اس کا بھی لاسٹ ٹائم میں نے کل یسٹرڈے کہا کہ 60% جو ہے وہ KPK میں بھیجتے ہیں. آپ اس کو سمجھ ان کو بھی نہیں ہے کہ کیسے بکتا ہے, بٹ بکتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس پے بیک اینی ہاؤ. سو دوسری بڑی امپورٹنٹ اگلا پارٹ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین سسٹین دا برانڈ لائلٹی. میرے جو بیکاز دیر آر لاٹ آف کمپیٹیٹرس کمنگ. یاد رکھیے گا یہ جو آج کل کا زمانہ ہے, اس میں competition is coming so fast that you have no idea what is happening. آپ کل میں نے آپ سے ذکر کیا ملک پیک کا اور اس کا حلیب کا. there were 2 brands 20 سال پہلے, 2 brands. آج آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نور پور ملتا ہے, آلپس ملتا ہے, اس میں پتہ نہیں کینڈیا ملتا ہے, اور انہار ملتا ہے, اور you have no idea. اس کا مطلب یہ ہے کہ how I can sustain. یاد رکھیں نور پور is the oldest brand, اور اس کو انہوں نے ری ڈیزائن کیا. دیٹس رائٹ. بٹ یو سی, آپ مجھے بتائیے اگر فائنسٹ ملک تھا تو پھر ملک پیک کیوں سکسیزفل ہوا, اور آلپرس کیوں سکسیزفل ہوا, اور پھر حلیب کیوں سکسیزفل ہوا اس کے ہوتے ہوئے. اس سے کہیں بہتر کوالٹی کے پروڈکٹ ہوں گے. مے بی ایڈمس از اے ویری ویری نائس پروڈکٹ ایز ویل, بٹ انفارچونیٹلی یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو لانچ اٹ. And that is very important for you to understand that how we can sustain our brand as well. اور اس کے لیے یہ جو 4 پیرامیٹرز ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر کوالٹی ہے, پرفارمنس ہے, کنسسٹنسی ہے, وٹ ایور یو آر کلیمنگ, اینڈ فائنلی اگر انوویشن ہے تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور میں نے کل آپ کو ایگزامپل دیا آلپرس کا پاؤچ جو ہے وہ لانچ کرنے کا, اور چھوٹا وائٹلس کے اندر ان کی پیکنگ کا, اسکوئر سے راؤنڈ سے دین دا پلاسٹک بوٹل, دا فل ریپ آف دی لیبل ایز ویل, تاکہ اس کو ہم لوگ جو ہے وہ سیپریٹلی ایک پوزیشننگ جو ہے وہ کر سکیں. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو لک ان ٹو اٹ ایز ویل. بٹ پلیز ریمبر دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کچھ برانڈز ایسے ہیں جو اپنی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ پائنیئر تھے, لہذا وہ خود ہی بڑے برانڈ بن گئے. مثلاً ڈائپرز جو ہیں, آج بھی جا کے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بیبی ماسٹرز کا پیمپر دو. ڈائپر نہیں کہتا کوئی, پیمپر کہتا ہے. دیٹس رائٹ. آپ کہتے ہیں جا کے مجھے انیس کا سمد دو, آپ کو بانڈ مانگنا ہے. بٹ پاکستان میں چونکہ وہ پہلا آپ کا بانڈ تھا, تو بانڈ اور سمد جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایسوسیٹ کر گئے. another example is Xerox. پہلا جو آپ کا وہ آیا اپنا فوٹو کاپیئر آیا وہ Xerox تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں, اس کی ایک Xerox کر رہا ہو. آپ کہتے ہیں فوٹو کاپی نہیں کرنی, آپ Xerox کر رہا ہو. ہوور جو ہے واز دا فرسٹ واشنگ مشین. تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہٹاچی کی ہوور جو ہے وہ دے دو. سو سرف پاکستان میں ڈٹرجنٹ, مجھے یاد ہے ایک برانڈ یہاں پہ آیا تو انہوں نے لائیو شروع کیے ایڈس, کہ وہ جاتے تھے اور جا کے دکاندار سے پوچھتے تھے. تو وہ لیڈی گئی تو وہ کہتی ہے مجھے فلاں کا سرف دے دو, یہ نہیں اس نے کہا ڈٹرجنٹ دے دو, بیکاز سرف واز دا پوائنیئر ہیئر ایز ویل. تو نیچرلی جو پروڈکٹ جو برانڈ کسی بھی کیٹیگری میں پوائنیئر ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایک لائلٹی لے لیتا ہے. رائٹ. جیسے ڈالڈا کی آپ بات کریں, اس زمانے میں کون تھا, ٹھیک ہے, اس زمانے میں بناکا تھی, آج کدھر ہے وہ. آج بھی ہمیں بچپن کا ایڈ یاد آتا ہے, صبح بناکا شام بناکا, ریمember that, but we don't have that.
Why we don't have that? That, you know, it could not sustain accordingly as well. The innovation, the change is the most important. दुनिया में बेइंतहा ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने आपके कंज्यूमर या कस्टमर्स की परसेप्शन को जज नहीं किया विद द चेंजिंग टाइम के साथ. Kodak is one such example. Nokia is example. BlackBerry is an example. There are, और अगर हम पाकिस्तान में लाहौर में आ जाएं तो क्या उसका नाम है, एच करीम बख्श, HKB is another example. 2 ब्रांचेस रह गई. Shazan is another example. डॉलर्स तो खैर बहुत हिट हो गया अब तो. You have no idea that how much they are selling. Philips सिंगर कई दुनिया में कई जगहों पे. अब सिंगर वाज द कंपनी जिसने के आपको स्विंग मशीन दी थी, राइट? आज दे आर नोवेयर. पैनासोनिक, यस, बिकॉज उसकी जगह पे और बहुत से ब्रांड्स आ गए. देखें, you have no idea that the top brand like Samsung contributing in the total GDP of Korea. I think it is around more than 18% से ज़्यादा contribute करता है. एक कंपनी total GDP के अंदर contribute करता है. I think 18 है या ज़्यादा, I don't know the exact figure. बट जो आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था वो यही है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी सस्टेन तभी होती है जब आपको पल्स ऑफ द कंज्यूमर पता होती है. पल्स ऑफ द कंज्यूमर जो है वो याद रखेगा हमेशा से रिसर्च से आती है. अगर आपकी मार्केटिंग इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है तो आपको अंदाजा सा तब होता है जब हाथ से जब चीज़ें निकल जाती हैं. सबसे बड़ा फेलियर इन द चिप्स इज ओए होए. कैन यू इमेजिन कि किस तरह से वो उड़े और किस तरह से को ब्रांड हुए कोक के साथ. ये बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया के टॉप ब्रांड के साथ को ब्रांड हो रहे हो. एंड अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट बी सस्टेन्ड. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप को इनोवेट नहीं कर रहे हैं एज पर दी चेंजिंग जो है आपकी वांट्स ऑफ योर कस्टमर्स. एट द सेम टाइम सर, द वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी जो है वो बुंदू खान है. इस वक्त बुंदू खान इज सेलिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव मिठाई. 2400 रुपये किलो वो बेच रहा है. वो काजू वाले जो वर्कों वाले वो हैं, और वो उसके साथ ज़ाफ़रानी रसगुल्ले जो हैं वो 600 रुपये के 6 बेच रहे हैं, 400 रुपये के 6 बेच रहे हैं. द टर्निंग पॉइंट इन द बेकरी वाज द मीर बेकर्स इन लाहौर. यू नो व्हाट दे डिड? दे, आप देखा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दे नेवर हैव इनोवेटेड इन देयर स्वीट्स, यानी कि मिठाइयों में नहीं किया, उन्होंने पैकिंग में किया. आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितने भी लोग ईद पे आपको मिठाई भेजते हैं वो वहां से आती है. 150 रुपए की वो बालूशाही है, 200 रुपये का डब्बा है. बिकॉज अब एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट हो गए जी. मीर वाले. फिर बाबा स्वीट्स को देख लें आप. बाबा स्वीट्स भी जो है वो कहाँ था? आई थिंक इट वाज इन गुजरावाला और शायद मीरपुर वहां से था. सो इट रिफ्लेक्ट्स कि वो तमाम के तमाम ब्रांड सक्सेस में आए जिन्होंने अपने आप को इनोवेट किया, जिन्होंने कंसिस्टेंटली ये ढूंढा कि मेरे कस्टमर में चेंज क्या आ रही है. ठीक है, आज आप शज़ान की अगर आप बात करते हैं, हमें हंसी आती है. वो जो हम मरी के अंदर वो ट्रंक लेके आता था जिसमें वो नीली पीली काली पेस्ट्रियाँ होती थी. अगर आज भी ज़िंदगी में आपने उसको कभी रिकॉल करना है, यू गो टू शज़ान एंड यू विल फाइंड दो नीली पाली काली जो है ना, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी. उस ज़माने में जिस वक्त हम फज लेते हैं, जिस वक्त हम वो बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स की वो अपना वो ले रहे हैं जो 300-300 रुपये का एक आप जो है वो कप केक लेते हैं, आज भी वो पुराने वाले बना के जो है वो बेच रहे हैं. मार्केटर की सबसे बड़ी निशानी जो है वो सक्सेसफुल ब्रांड्स होते हैं. सक्सेसफुल ब्रांड्स की जो सक्सेस है वो बेस करती है अबाउट योर मार्केटिंग इंटेलिजेंस रिगार्डिंग योर टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स. You know what changes are coming over there. और वो changes क्या होती हैं? वो changes हो रही होती हैं because of the macro environment. Macro, और कल मैंने आपको 3 जो है major opportunities बता दी. Number 1 is convenience, Number 2 is hygiene, Number 3 is the health, Number 4 is खूबसूरत नज़र आना, और सबसे important ये लंबी उम्र. इसमें जो भी प्रोडक्ट ले आओगे, कैन यू इमेजिन दैट लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं ये जो अपना रंग सफ़ेद गोरा करने वाली क्रीम्स के ऊपर.
You have no idea how much people have earned out of it as well. Why? Because दुनिया में हर शख्स का ये हक है कि वो खूबसूरत नज़र आए. So that's why उसके related जितनी भी चीज़ें आप लेकर आएंगे सारी बिक जाएंगी. एरो एशिया इसका एयरक्राफ्ट की वजह से इनका एक देखें वो प्रॉब्लम ये थी, राजी आई, एरो एशिया आया, सबसे जो एक्सपेंसिव ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो एविएशन में है. ठीक है, फ्यूल प्राइसेस हैं, ठीक है, और नंबर 2 इज़ आपकी जो पार्किंग है और आपकी जो एविएशन कॉस्ट है, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव. जब आप वहाँ पे खड़ा करते हैं उसको उसकी बेस के ऊपर, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हो गया, ओके. सो उसकी बेस के ऊपर वो था. अब फर्ज कीजिए कि उनके पास जो जहाज़ थे वो रशियन जहाज़ थे, टोल कहते थे, TUL, उसके अंदर जो पीछे से एंटर 100 बंदे उसमें बैठते थे. और उस ज़माने में आपको याद होगा 1500 की टिकट होती थी, 1000 रुपये की टिकट थी. इसका मतलब है 1 लाख रुपया आपने लिया तो अगर तो फ्यूल के पैसे वहाँ पे पहुँच के 30,000 रुपये खर्च होते हैं और 20,000 रुपये की एविएशन कॉस्ट है तो 50,000 रुपये बच गए आपको. और अगर वहाँ पे आपका फ्यूल कॉस्ट को इंक्रीज कर गया तो फिर आप उस पैसों पे काम नहीं कर सकते. अभी फ्लाइट जना आई थी, दे लॉन्च एट ए वेरी लो प्राइस, नहीं से आने जाना उस पर कर रहा था. हाँ जी, फिर ये बाद में तमाम लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी आप कैसे कर सकते हैं, हमारा आपस में फैसला है, 3-4 जो एयरलाइन काम कर रही हैं इस वक्त कि हमारे और आपके आपस में जो वेरिएंस होगा वो 1000 से 1500 या 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो हाउ यू कैन सेल इट. ठीक है, वो फिर अब आज भी बेच रहा है बट ऑनलाइन बेचता है, वो थ्रू एजेंट्स नहीं बेच सकता. हम बात कर रहे हैं अब ब्रांड की रिसर्च. तो ब्रांड के अंदर हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले ब्रांड एडवोकेसी. हाउ मैनी ऑफ योर कस्टमर्स आर विलिंग टू रेकमेंड योर ब्रांड. इसके लिए होता है जी NPS, नेट प्रमोटर स्कोर. कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा, वैसे अवेलेबल है. इसका मतलब क्या है, आप एक ब्रांड को एडवोकेट तब करते हैं जब आप उससे इमोशनली अटैच होते हैं और आप उससे फुली सेटिस्फाइड नहीं बल्कि आप उससे एंथुसियास्टिकली इन्वॉल्व होते हैं. प्लीज रिमेंबर, हम बहुत सी जगहों पे ये बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन. प्लीज रिमेंबर, सेटिस्फाइड कस्टमर आपके पास तब तक रहता है जब तक उसको बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता. जिस दिन मिलेगा दौड़ जाएगा. सो यू नीड टू अल्टीमेटली मेक योर कस्टमर इंथुजियास्टिक, यानी कि वो जो वाओ इफेक्ट है, जो डिलाइट इफेक्ट है, वो होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो रहेगा. तो इसका मतलब ये होता है एडवोकेसी का कि आप कितने लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में बताएंगे. वो जो वर्ड ऑफ माउथ होता है कि यार उत्थे चला जाए बड़ा अच्छा है, दैट इज बेसिकली इज दी ब्रांड एडवोकेसी. तो आप ये जानना चाहते हैं थ्रू अ प्रोसेस जिसको NPS कहते हैं, नेट प्रमोटर स्कोर. उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स पे आप उसे करते हैं और अक्सर जो कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, इसको करते रहते हैं ताकि वो ये देखें कि हमारे कितने लोग जो हैं वो हमारे ब्रांड को लोगों को रेकमेंड करेंगे. तो दैट इज एन एडवोकेट का मतलब होता है एडवोकेसी करना. ब्रांड अवेयरनेस है, डज योर टारगेट मार्केट नो हु यू आर एंड कंसिडर यू एज सीरियस ऑप्शन. ख़ास तौर पे जिस वक्त आप कोई नई प्रोडक्ट या नई सर्विस लॉन्च करते हैं वहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. थोड़ी देर के बाद जाके देखना जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, उसको पता भी है कि ये किसका ब्रांड है. आपको याद है अभी रिसेंटली वो एक नई चॉकलेट जो है वो लॉन्च हुई थी, नोबडी न्यू इट, कि दैट इज़ बाय कैंडीलैंड. इसका क्या नाम था वो? नो यू एब्सोल्युटली राइट, यू लॉन्च हुआ. नोबडी न्यू इट. आपने किसी भी होर्डिंग्स पे, किसी भी एडवर्टीजमेंट पे आपने कैंडीलैंड का नाम नहीं लिखा था, देखा. आपको पता क्यों? ये ज़रूरी है कि आपका नाम हो कंपनी का, कंपनी उसे जानी जाए. यू नो व्हाई? नो, बड़ा मज़े का सवाल है क्योंकि आप माशाल्लाह से मार्केटिंग सीखने आए हो इसलिए. देयर आर 2 टाइप ऑफ द पोजीशनिंग. कंपनी पोजीशनिंग होती है और ब्रांड पोजीशनिंग होती है. देखिए 2 बिस्किट वाले थे इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. जब भी वो ब्रांड मार्केट करते थे, ठीक है, और ल्यू जब आया तो वो अपनी कंपनी मार्केट करता था, मारी बाय ल्यू. ठीक है जी. तो यस यू आर राइट, बट उसकी एक और रीजन थी. वो रीजन थी प्राइसिंग की. वजह क्या है कि आज मिचल्स जो कि 10 या 20 रुपए की जुबली बेचता है, अगर 100 रुपए की चॉकलेट लेके आएगा ना, कोई नहीं खरीदेगा. इमेज, परसेप्शन. तो इसलिए उन्होंने कैंडीलैंड का नाम नहीं डाला, क्योंकि 5 रुपए की चॉकलेट आती थी नहीं, वो 70 रुपए की थी. दैट वॉज एक्सपेंसिव.
اور وہ پوزیشن بھی ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ کی گئی تھی, کیڈبری یا باقیوں کے اگینسٹ کی گئی, اس لیے انہوں نے اپنا نام نہیں ڈالا. کیوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا کینڈی لینڈ جو ہے یار پاگل ہے, 100 کون لوے گا. ابھی لانچ کر رہا ہے جوبلی والا, وہ میچرس بھی کر رہا ہے سیم اس میں, لیکن وہ بھی اس کو اپنا کمپنی کا نام نہیں ڈالیں گے, کیونکہ جوبلی کہاں پہ 20-15 روپے کی اور کہاں پہ 100 روپے 70 روپے کا برانڈ, اٹس ناٹ پاسبل. سو دیٹ از سم تھنگ, جب آپ لانچ کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. اس وقت جو ایک اس سے بڑی سکسیس سٹوری ہے فوجی فرٹیلائزرز کی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی اگر آپ دیکھیں تو اوپو جو لانچ ہوا ہے, اوپو جو وہ ہیں وہ ان کی ہے نا. فائنلی از ویری امپورٹنٹ دیٹ ہاؤ یو کین ریٹین دا کسٹمرز ایز اے برانڈ لائلٹی. میں نے آپ سے کہا کہ ڈالڈا کہتا ہے 4.5 کروڑ فرض کریں بندے جو ہے نا وہ ڈالڈا لیتے ہیں, جو مرضی کر لو. Another one big example in Lahore is Sufi. Is Sufi. It's number one brand. Please remember, وہ بڑے والے سائز کی ٹوتھ پیسٹ کے اندر میڈیم سائز کی ٹوتھ پیسٹ ڈال کے along with برش کے ساتھ وہ آپ سے دگنے پیسے چارج کر لیتا ہے. میں کر لے آنا, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ڈبہ جو ہے یہ تو بڑی والی کا تھا, پیسے مجھے بڑے کے لیے ہیں اور ٹوتھ پیسٹ کے پیسے مجھ سے لے لیے. سو ہم تو گالیاں نکال لیں گے, چپ کر جائیں گے. کنزیومر کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں سارے دن مکھیاں مارتے رہتے ہیں, اور آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ نہیں, سادے کاغذ کے اوپر 1 پیسہ نہیں لگتا. سادے کاغذ پہ آپ نے صرف ایک ریکویسٹ دینی ہے اور اس نے اگلے دن بلا لینا, 24 گھنٹے کے اندر وہ بلا لے گا. آئیو آج کبھی جا کے دیکھیں آبد مارکیٹ میں, وہ لکھتے ہوئے جان جاتی ہے ان کی اس کی اپنا وارنٹی, اس لیے کہ وہاں بہت سے کیس ہو چکے ہیں. بٹ میکسیمم کتنا جرمانہ ہے, 50,000 روپے, ٹھیک ہے. ایک وہ اپنے مقدمے کے پیسے لے لیں گے, 50,000 روپے جرمانہ کر دیں گے, کہانی ختم. سو وی آر ناٹ ویری کانشیس اباؤٹ اٹ, اپنے آپ کو برانڈ کو اسٹیبلش کرنے کی. بٹ ریمبر, آپ کو پتا ہے دس از ونس اگین از گیز دا پرسیپشن. تھینک یو ویری مچ, مجھے یہ ایگزامپل دینی چاہیے تھی. یو نو دے لانچ اے برانڈ بائی دا نیم آف بون ویوین. بون ویوین لانچ کیا انہوں نے, برباد ہو گیا. کیوں برباد ہوا؟ جس جگہ پہ جس دکان پہ 500 روپے کا کیک بیچتے ہو وہاں میں 1000 کا کیک کیوں لے کے جاؤں گا؟ آپ سمجھ آئیے, وہ پریمیم برانڈ تھا. میں اترا ہوں مرسیز سے, ٹھیک ہے نا, میں مرسیز پہ اتر کے میں جس وقت گورنمنٹ سے باہر نکلوں گا تو میں ایسے شرما رہا ہوں گا یار کہ میں ویک ہی نہ لگے کوئی. ریسرچ کو سمجھیں, ریسرچ میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ کسٹمر اور کنزیومر ہے. امتیاز اسٹور والے نے لالک چوک پہ جو اپنی برانچ بنائی ہے, آپ صبح کبھی 10:30-11 بجے جا کے دیکھیں کون ہوگا وہاں پہ. وہاں پہ کوئی مالک نہیں ہوگا, وہاں پہ اس کا ڈرائیور ہوگا اور اس نے لسٹ نکالی ہوگی, اور اس کا خانسامہ ہوگا یا گھر کا نوکر ہوگا. کیوں؟ وہ بھائی میں ڈی ایچ رہنا, فیس 5 دے گھر چ رہ گئے تو امتیاز اسٹور تے کسی نے میں دیکھ لیتا تو کی کہے گا؟ اس کی سائیکی الفتح کی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آپ کنزیومر اور کسٹمر کی سائیکی کو سمجھ جائیں تو برانڈ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. برانڈ بنانا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج آپ سے اگر وہ کیا نام ہے اس کا, ٹونی اینڈ گائے چارج کرتا ہے اتنے پیسے, تو اس کی وجہ ہے کالے رنگ کی شیٹ لگاتا ہے, سامنے LED لگی ہوتی ہے, اس کے اپنے سارے ٹونی اینڈ گائے کے سارا سامان ہے اور بڑے پیار سے وہ کرتا ہے. آپ پتہ شہزاد پہ جائیں, سائڈوں پہ شیشے لگے ہوں گے, یو آر دا اونلی ون سٹنگ اوور دیئر. ایتھے کافی پئی ہوئے گی, ایتھے چائے پئی ہوئے گی, پیسے 5,000 روپے ہوں گے. وائی؟ دس از سائیکی. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور انہوں نے کوالٹی کی ویلیو کیسے چارج کی ہے کہ وہاں سے اگر میرے اس آؤٹ لیٹ سے کروائیں گے تو 25,000 سے 40,000 روپیہ, ٹچنگ کروں گا تو 60,000 روپیہ, میں آپ کراں گا تو 1,00,000 روپیہ, اسٹائلنگ کراں گا تو 1,50,000 روپیہ, میں نے کپڑے شپڑے پا کے اسٹائلنگ کراں گا تو 1,50,000 روپیہ. تو برانڈ لائلٹی کا مطلب یہ ہے I have to find out that how my customer will keep on having an emotional attachment with my brand. اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے, اور یہی ریسرچ ہم کرتے ہیں, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں why you are coming again back here as well. اور یاد رکھیں سب سے امپورٹنٹ جو برانڈ لائلٹی کریٹ کرنا ہے وہ سروسز کے لیے ہے, چونکہ سروسز میں ٹینجیبلٹی نہیں ہوتی. مثلا آج آپ ہائٹ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں, پچھلے 20 سال سے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ کسی شفیق سے
یا اشفاق سے بال کٹا رہے ہیں. آپ وہاں پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں شفیق کتنے, کہتا نہیں گا, چلو میں کل آ جاؤں گا. آپ کسی اور کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. جہاں سے آپ اپنے کپڑے سلوا رہے ہیں, یو آلویز گو دیئر. آپ جہاں سے میک اپ کرا رہی ہیں, یو آلویز گو دیئر. وائی؟ بیکاز دا ٹرسٹ وچ یو ہیو ڈیولپڈ اینڈ دی ایموشنل ایسوسیشن یو ہیو ڈیولپڈ ود دیم, دیٹس امپورٹنٹ اینڈ دیٹس دی لائلٹی. وہ کہتے ہیں جی آج کل لوگ جو ہے نا کمپنی کے لیے کام نہیں کرتے, لوگ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. جو ہی وہ کہیں چھوڑ کے جاتا ہے پوری ٹیم ساتھ چلی جاتی ہے. برانڈ پینیٹریشن, کہ آپ کا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, وہ ٹارگٹ مارکیٹ میں کتنے ایسے کسٹمرز ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں. کل میں نے آپ سے بات کی سیگمنٹیشن کی. آپ میں سے وہ لوگ جو نئے ہیں, وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ. سیگمنٹس آر بیسڈ آن وانٹس, مارکیٹس آر بیسڈ آن نیڈ. نیڈ ضرورت ہے, وانٹس خواہش ہے. لیکن یاد رکھیے گا, خواہش کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ ہے, بیکاز وہ کیا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے مگر ارماں کم نکلے. وجہ یہ ہے کہ میری ضرورت تو بی ایم ڈبلیو میرے کو پہنی گئی. ڈیمانڈ از آلویز دی بیکڈ بائی دی سی. سو دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ میں اگر فرض کیجئے یہ سینسوڈائن لانچ کیا ہے, تو ہاؤ مینی آف مائی ٹارگٹ کسٹمر ود سینسٹیو ٹیتھ آر یوزنگ مائی برانڈ اینڈ وچ SKU they are using and what is the gap. دیکھیں Sensodyne at one point of time used to be only one Sensodyne. آج ریگولر, ریبٹ, کمپلیٹ, نیچرل, رائٹ, اور ایک اور ہے, there are 5 different versions now. ہربل 5-6. ہیڈ اینڈ شولڈر جب 93 میں لانچ ہوا بائی پراکٹر اینڈ گیمبل, دیر واز اونلی ون ریگولر. آج آپ دیکھتے ہیں جا کے تو وہاں پہ آپ کے سامنے وہ ایچی ہیئر آئے گا, ڈرائی اسکیلپ آئے گا, آئلی آئے گا, موئسچرائزرز کے ساتھ آئے گا, نیم کے ساتھ آئے گا. وائی یو آر ڈوئنگ اٹ؟ بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو فل آل دی گیپس. پاکستان میں جتنے بھی آپ کے جوسز ہیں ان میں 4-5 ٹائپس کے جوسز ہوتے ہیں. مینگو ہوگا, پیچ ہوگا, اسٹرابری ہوگا, اورنج ہوگا, ایپل ہوگا, ٹھیک ہے جی, اینڈ گاوا, موسٹلی یہ ہوگا. فوٹا وائٹلز چونکہ اپنے آپ کو ایک پریمیم برانڈ لانچ کرتا تھا, تو انہوں نے مارگریٹا بھی لانچ کیا, ریڈ انار کیا, گریپس اینڈ لیچی کیا, رائٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ پینا کولاڈا, حالانکہ بکتا نہیں ہوگا, بٹ دے وانٹیڈ ٹو شو دیٹ وی آر ڈفرنٹ. مطلب پینا کولاڈا از اے پریمیم تھنگ. جب آپ جاتے ہیں تو 400 روپے کا گلاس لیتے ہیں یا 500 روپے کا گلاس لیتے ہیں. تو وائی دے وانٹیڈ ٹو ایڈ دیٹ پریمیم کائنڈ آف دا امیج ود دیئر برانڈ ایز ویل. میں نے کل آپ کو 2 ایگزامپل دی کہ جب بھی آپ اپنے کنزیومر کی پرسیپشن سے علیحدہ ہوئے یا اس کو آپ نے جج نہیں کیا, دا برانڈ واز اے فیلئر, رائٹ. آپ کو جب میں نے نیسکیفے 3-in-1 کا ایگزامپل دیا, میں نے صابن 101 کا ایگزامپل آپ کو دیا, میں نے رن کا ایگزامپل آپ کو دیا, بیکاز دیٹس ناٹ اے پرسیپشن. کالے رنگ کا یا گرے کلر کا صابن چٹا کے میں تو ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دس از ایگزیکٹلی. لیکن ابھی بھی ہم لوگ بہت سی پروڈکٹ میں وانٹس پہ نہیں آئے ہیں, ابھی نیڈ میں ہیں. 2 طرح کی ڈبل روٹی آپ استعمال کرتے ہیں, بریڈ, سوری میرے منہ میں ڈبل روٹی ہمیشہ آ جاتی ہے, بریڈ. یا وہ ریگولر ہوگی یا وہ براؤن ہوگی. 10% براؤن ہوگی, 90% ریگولر ہوگی. آج اگر آپ گرین ویلی میں جا کے بریڈس دیکھتے ہیں, یو ول فائنڈ ایٹ لیسٹ 10 ڈفرنٹ ٹائپ آف دی بریڈ. کوئی چیز کے ساتھ ہے, کوئی ریزن کے ساتھ ہے, کوئی کس کے ساتھ ہے, کوئی کس کے ساتھ ہے, 10 ڈفرنٹ. ابھی مجھے پتہ نہیں کہ ہوتا کہ یہ, یاد رکھیے گا, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے اچھا برانڈ بنانا ہے, لوگوں کی اویئرنیس جو ہے وہ بڑھا دیں آٹومیٹیکلی. کیونکہ اچھا ہے بھی گا یار, میں پتہ ہی نہیں گا. سر آپ ڈٹرجنٹ کو دیکھ لیں, دنیا میں ٹائڈ کے شیلف پہ جا کے دیکھیں, ٹائڈ فار سینسٹیو ہینڈ, ٹائڈ فار ود انزائم, ٹائڈ ود فلاں, ٹائڈ ود فلاں. ہمیں آج 2 ہیں, ایک فرنٹ لوڈ ہے, ایک ٹاپ لوڈ ہے.
آج آ کے لانچ کیا ہم نے وہ کف اور کالر والا, اس سے باہر جاتے نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں, میری اوقات ہی بڑی پارٹی کی ہے. ایک تو پرسیپشن کو جاننا اور ایک ان کے اندر ان کا لیول آف دی نالج کو انہینس کرنا, جو بڑھتا جا رہا ہے, جو بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ کے بڑے شہروں میں, قصبوں میں اور گاؤں میں فرق کم ہو گیا ہے. پہلے بہت زیادہ تھا کوالٹی کا, پہلے پرائس کانشیس تھے, اب ایسا نہیں ہے. وہ کہ پنڈ والا بھی رات میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, ان پتا ہے کہ ایسے لوریج کی وکدا ہے, دے نو اٹ ویل, سو دے آر آسکنگ فار دیٹ. پہلے ان کے لیے پیکنگ امپورٹنٹ نہیں تھی, آج ان کے لیے پیکنگ اور لیبل امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. لے گا وہی پاویں ساشے لوے. آپ اگر کسی بھی گاؤں کی دکان پہ جائیں گے تو اسے ساشے ٹنگے ہونے نے سارے, ایسے ہی ہے نا جی. آج بھی وہ پتی والی جڑی ملتی ہے اور آئی پاڑ کے دینا ہے پوڑی, آج بھی ملتی ہے. دیٹس رائٹ. لیکن وہ وہاں سے لے لے گا, وہ آپ کا وہاں پہ ایریل کا بھی ساشے لے رہا ہوگا اور سرف کا بھی لے رہا ہے, ساشے لے رہا ہوگا, ڈبہ نہیں لے رہا ہوگا. یہ ہے. لیکن برانڈ کانشیسنیس انکریز کر گئی ہے, کوالٹی لیول جو ہے وہ انہینس کر رہا ہے بہت تیز. اب نہیں ہو سکتا. یس ایبسولوٹلی رائٹ. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ مجھے اپنی پروڈکٹ کی کس والے فیچر کے اوپر کام کرنا ہے. دیٹس امپورٹنٹ. یہ جو ہم نے فوٹا وائٹرس کی ایگزامپل دی شیو والی, سپ انٹیلیجنٹلی, اس لیے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلدی آلٹرنیٹیو ہے, بیکاز جوس ہے نا, ہیلدی آلٹرنیٹیو ہے. پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے پروڈکٹ میں کیا ڈالنا ہے, کیا بنانا ہے. آج آپ کے پاس کوک, یہاں پہ کوک ہی ہے, آپ باہر چلے جائیں تو کوک میں آپ کو وہ ود اسٹرابری ملے گا, ود فلاں ملے گا. آج پہلی دفعہ 7 اپ لانچ ہوا ہے اسٹرابری کے ساتھ, فرسٹ فلیورڈ. اس سے پہلے فلیور تھا ہی کوئی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں ہے. کرین بیری کی ہے گا اور فلاں چیز, سوائے کچھ لوگوں کے جو ٹاپ کے ہیں جن کو پتا ہے کہ کرین بیری کیا ہوتا ہے, جن کو پتا ہے ایپل سائڈر کیا ہوگا, وہ جا کے لے لیں گے, بٹ اویئرنیس کوئی کریٹ نہیں کرے گا. سو دس از آل اباؤٹ کریٹنگ دی اویئرنیس اینڈ کریٹنگ دیٹ. اور آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون سی والی پروڈکٹ کیٹیگری میں میرا جو ٹارگٹ کسٹمر ہے وہ کیا چاہتا ہے, کیا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, کس پہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. دیٹس امپورٹنٹ. دین وی ہیو ٹو ڈو دا پوزیشننگ کہ میں برانڈ کو پوزیشن تو کر رہا ہوں, کیا یہ وہی پوزیشننگ اس کے دماغ میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے ابھی آپ کو ماؤنٹین ڈیو کا ایگزامپل دیا, تھرل ڈرنک. ٹھیک ہے. اسٹنگ کو دیکھ لیں, وہ یہاں پہ کر کے بیٹری کے لگاتا ہے تو ٹر کر کے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز سب سے خوبصورت انرجی ڈرنک کا جو سلوگن ہے وہ ہے ریڈ بل کا, ریڈ بل گیوز یو دا ونگ. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ کئی دفعہ سلوگن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کی پوزیشننگ کو آٹومیٹیکلی بنا دیتا ہے. جب آپ نے یہ کہا ریڈ بل گیوز یو اے ونگ, اس کا مطلب ہے اڑے, پی کے اٹھو گے. اگر آپ برانڈنگ کے شوقین ہیں تو آج کل ایک بڑی کمال کی نیٹ فلکس پہ مووی آئی ہوئی ہے پیپسی کے اوپر, دیکھیے گا. اور ایک کمال, آپ دیکھیے گا, سرچ کریں, بڑی کمال کی ہے. ابھی آئی ہے, آئی تھنک ٹاپ 10 میں ہوگی, بڑی مزیدار ہے. آئی تھنک اٹس پیپسی, میرے خیال اس طرح کے نام ہے کچھ. اٹس این ڈاکومنٹری ہے پرائمرلی, بٹ جسٹ سی, میں نے 2 دن پہلے دیکھی ہے اور اٹس امیزنگ. میں آپ کو بتانا نہیں چاہوں گا کیا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جو سو کرنے والی بات. ٹیک دی ایگزامپل آف جین. جین میں لیوائس جو ہے, اٹس اباؤٹ رگڈ, اٹس اباؤٹ لائک ڈیوریبلٹی, اٹس اباؤٹ دیٹ. اگر آپ اس کی پرسیپشن دیکھتے ہیں, اسی میں کیلوین کلین جو ہے, اٹ از اے کاسموپولیٹن ڈریسنگ ان یورپ. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ دس از ہاؤ. دونوں جینز ہیں یار, لیکن دونوں کا جو انہوں نے برانڈ کا پرسنالٹی یا پرسیپشن بلڈ کیا ہے وہ ڈفرینٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ لیوائس کا کبھی ایڈ دیکھیں, جو اولڈسٹ ایڈ ہے, تو ایک بلڈنگ کے اوپر نا ایک جین چڑھی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے دا جین وچ ہیز بلڈ امیرکا, بیکاز وہاں پہ جو لیبر ہے وہ جین پہنتی تھی. That's right. That's why you are showing it very rugged and کپاڑتی نہیں ہے اور موٹی ہوگی اور something like that. اور جب آپ کیلون کلین کو دیکھیں, ریکا لیوس کو دیکھیں, تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ جین کی جو ہے نا وہ بالکل ڈفرنٹ جو ہے امیج اور اسٹیٹمنٹ ہے. That's right. Absolutely right. Anybody has an idea about what is value? آج کل کہتے ہیں جتنی ابھی کوٹلر کی جو نئی وہ ہے ویلیو بیسڈ مارکیٹنگ. تو آج کل کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ سیلنگ آن پرائسنگ اینڈ یو آر ناٹ سیلنگ آن cost, you are selling on value. Anybody has an idea what is value?
Let me give you 2 examples. बल्कि 1 example. भैया के कबाब मॉडल टाउन में 400 के 10 होंगे या 500 के 10 होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आप वहाँ जाते हैं, आप खाते हैं, वो एक गंदी जगह है, वहाँ पे बैठते हैं, सुबह बड़े फ़ख्र से बताते हैं रात को मैंने भैया के कबाब खाए. देन यू गो टू एनी पीसी और वहाँ पे आप नादिया में बैठते हैं और वहाँ पे रेशमी कबाब जो है 1800 प्लस टैक्सेस में 2 आते हैं. ठीक है जी. अब वो जो पैसे आप पे कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 2100 रुपये बनेगा, क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द फर्नीचर, because of the cutlery, because of the way it is presented to you, the services you are having over there, the ambiance जो वहाँ पे है उसकी बेस के ऊपर आप कर रहे होंगे. That's why you're paying that money. तो please remember, value को ज़हन में रखिएगा. Value होती है the level of satisfaction you are getting against the money you are paying. Satisfaction अकेली नहीं होती, value against the money you are paying is the value. So आप एक जब जीन खरीदते हैं तो इट इज नॉट द जीन, उसके साथ वो जो ब्रांड टैग करता है, इट्स अ लग्जरी. ठीक है जी, इट्स अ स्टेटस. वो जो ऐड करता है वो वैल्यू है जिसके पैसे आप लेते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? और फिर उस वैल्यू को टेंजिबल करना बड़ा जरूरी है. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज खादी. उसने पूरे का पूरा गेम प्लान ही बदल दिया. उसने इतने बड़ी आउटलेट बनाई है कि पहले तो आउटलेट बनाओ ना हो जाए. अगर आप पैकेजेस में जाके देखें, आप मिनी मार्केट में जाके देखें, इतना बड़ा तो उसका रिसेप्शन है फ्रंट पे. वाई? बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग द वैल्यू. बिकॉज उन्होंने 10,000 का सूट बेचना है. दिस इज व्हाट दे आर चार्जिंग. बात समझ आ रही है आपको? तो प्लीज रिमेंबर, ये जो ब्रांड वैल्यू है कि अगर कोई पे करना चाह रहा है तो क्यों करना चाह रहा है, राइट? तो वो जो 3,000 या 4,000 टॉनी एंड गाय वाला चार्ज कर रहा है, चार्जिंग फॉर दैट एनवायरनमेंट, दैट वेरी नाइस कंफर्टेबल चेयर वेयर यू आर सिटिंग, ब्रांड न्यू ऐसे करके लिफाफा फाड़ के उसमें से वो निकाल के उसका और आपको वो लगाता है, शीट लगाता है. ठीक है, सेंस वहाँ से खोलता है और वहाँ पे वो जो आपके स्टिलाइज्ड इक्विपमेंट्स का निकालता है. बात समझ आ रही है आपको? उसके जो लोग जो हैं जो आपको कटिंग कर रहे हैं, दे आर आल्सो इन द यूनिफॉर्म और बड़े स्टाइल वाले बने हुए हैं. दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग इट. अगर आप दुबई में कभी जाके देखें तो जो ब्रांड होगा वहाँ पे जो सेलमैन होगा उसने वही ब्रांड पहना होगा. वो फिर उसको उस तरह से रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा. सी व्हाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द वैल्यू, वी आर क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस. Satisfaction other than the product. That's right. आज हमारे में ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे या सीख रहे हैं, आई एम द वन जो शायद सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, बट दिस इज नॉट एन एक्सपीरियंस. दिस होल थिंग, ये लाइट्स, यहाँ का कंफर्ट, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की सीट्स, यहाँ का ब्रांड, यहाँ का ये जो आपके यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, दे आर ऑल एडिंग द वैल्यू and they are all adding into your experience as well. जी सर. जो फैशन शो में कपड़े पहनाए जाते हैं वो मुकाबले के लिए पहनाए जाते हैं. वो जो कागज़ के हैं या टेप के साथ रैप किए गए हैं या अली ज़ीशान जो हाथ में वो पिंजरा पकड़ाता है या गले में इतना बड़ा हाथ डालता है, यू नो, इट इज़ नॉट दैट इज़ समथिंग जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ क्रिएटिव आई एम. वो कभी भी पहनने के लिए नहीं होते, याद रखें, कभी नहीं बिकता. जो फैशन में शो में दबाज होते हैं वो नहीं बिकते, वो नहीं बिकते. वो तो सिर्फ आपको एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए है, दैट हाउ क्रिएटिव आई एम, हाउ क्रिएटिव आई एम. देखें आज इस वक्त आई एम श्योर दैट अली ज़ीशान इज द हाईएस्ट पेड फैशन डिजाइनर्स में आता है. व्हाई? बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली यूनिक. अच्छा, वो अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी रखता है, दाढ़ी भी है, लंबा जा रॉकेट पाया होगा, एडी वड्डी अखा वाले उल्लू वालियां उन्हें एंका पाइया होंगी, बट दैट्स स्टाइल. वो बताना चाहता है कि मैं अगर एहो जाएगा वहाँ तो जो ये चीज़ मैं प्रोड्यूस करांगा वो भी एहो जी होएगी. एक ज़माने में वर्दा ने उसको एज ए फैशन जो है डिज़ाइनर के तौर पे अटैच किया था, एसोसिएट किया था कि हम ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, वी आर आल्सो वेरी क्रिएटिव एज वेल. सो एनी हाउ जी, कि मेरा जो वैल्यू है
प्रोडक्ट की मैं क्या दे रहा हूँ. मैंने आपको बताया कि ब्रांड आपको स्टेटस देता है, ब्रांड आपको लग्जरी देता है, ब्रांड आपको कॉस्मो एक लुक देता है. तो वो जो उसमें करैक्टर हम एसोसिएट करते हैं ना, वो बेसिकली वैल्यू है. आज मैं यहाँ पे घड़ी बनाता हूँ, फर्ज करें कोई भी, तो मैं आपसे पूछूंगा की कर दिए, आप कहेंगे टाइम 10 दिए, मैं उस पर रॉलेक्स का निशान लगा लूँगा, हर चीज़ बदल जाएगी. चोरी हो जाएगी. मैं यहाँ गाड़ी बनाता हूँ, मर्सिडीज आप गाड़ी बनाता हूँ, मैं किस काम आती है, आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट के काम आती है. मैं उसमें ऐसे करके मर्सिडीज का निशान लगाता हूँ, आप कहेंगे इट इज़ लग्जरी. हालांकि जिस वक्त वो बनाया गया था, एप्पल का जो मैकबुक थी, पीपल वर नॉट बाइंग, इसलिए कि वो सिर्फ ग्राफिक्स के लिए थी. लेकिन वो उस वक्त भी लोगों को पता था कि जड़े को लेगी इट इज स्टेटस आज भी. तो वो जो आप उसके साथ जो एक पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं, उसके साथ जो आप वैल्यू प्रोपोजिशंस ऐड करते हैं किसी ब्रांड के साथ, यू आर पेइंग फॉर दैट मनी, यू आर पेइंग फॉर दैट मनी, है ना. ओके, आप ये भी जान सकते हैं कि हाउ इफेक्टिव इज़ माई कैंपेन. ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज ये सबसे ज़्यादा की जाती है, और आपसे चूँकि टाइम शायद नहीं है वो जो आपने कहा था करके दिखाने वाला, तो फोकस ग्रुप आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है. अगर आप वहाँ पे लिखेंगे हाउ टू कंडक्ट द फोकस ग्रुप, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं. ठीक है ना. सिमिलरली हाउ टू डेवलप द क्वेश्चनियर जो है वो भी आ जाएगा. क्वेश्चनर बनाने का बड़ा आसान तरीका होता है. उसके 3 हिस्से होते हैं. पहला आपका जो है जनरल है, फिर लिंकिंग है, और फिर स्पेसिफिक है. जैसे मैंने कल आपसे कहा, अगर मैं ब्रेड के ऊपर एक बना रहा हूँ, तो पहला सवाल ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यू टेक इन द ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट. पराठा खाते हो, पापा खाते हो, ब्रेड खाते हैं, क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं. ठीक है, अगर तो ब्रेड खाते हैं तो फिर अगे चलेंगे तो छड़ देंगे. इफ योर आंसर रिप्लाई इज 3, then प्लीज कंटिन्यू, वरना आखिर में एक सवाल है उसको करके पूछ लेंगे आपको, क्यों करते हो, वाई यू डोंट टेक द ब्रेड, वो आखिर में पूछेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डेवलप. बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है. हाँ, जो रिटेल ऑडिट है या बाकी उसमें स्पेशलाइज करती हैं एजेंसीज, वो करेंगी वहाँ पे जाके जो है. तो एनी हाउ, आपका जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो राइट पीपल में पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. वजह यह है कि याद रखें, जो प्राइम टाइम है 8 से लेकर 10 बजे का, या कोई भी टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक फैमिली के अंदर जो आप ऐड देख रहे होते हैं, उसमें एक फीमेल है, 2 बच्चे हैं, एक खामद है, एक दादा होगा, दादी, दोनों में से कोई होगा, और ऐड चल रहा है वहाँ पे सेफ्टी का, रेजर का. समझ आ गई आपको बात. तो उस वक्त जो हमने कहा कि ये भी रिसर्च करना कि मैंने ये ऐड कहाँ देना है, किस टाइम पे देना है. अगर मैगजीन में देना है तो किस सेक्शन में देना है, अगर मैंने न्यूज़पेपर में देना है तो कहाँ देना है. दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी कैंपेन जो है वो सही जगह पे जा रही है कि नहीं जा रही. बट अनफॉर्चुनेटली क्लटर बहुत है. मसलन कोई ड्रामा हिट होता है, हर कोई कहता है उस ड्रामे में मेरा ऐड आए ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख सकें, बट इट्स नॉट पॉसिबल. तो वो फिर क्या करते हैं, ठा करके एक ही दफ़ा 6 चला दिए, क्योंकि आपने अपने जो वो स्लॉट्स हैं वो पूरे करने होते हैं. क्योंकि आपने कहा जी एक दिन में मेरे जो है ना 30 स्लॉट चलेंगे, और इस टाइम से लेके इस टाइम में चलेंगे, तो लिहाजा उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है. मैसेज मैं दे रहा हूँ वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. कंपेटिटिव एनालिसिस है कि हाउ आई एम परफॉर्मिंग अगेंस्ट माई कंपेटिटर्स. जो टॉप ब्रांड्स हैं वो तो रेगुलर उनको रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी है, दे कंसिस्टेंटली गेटिंग द रिटेल ऑडिट के की हो रहा है, वो वीकली हो, वो डेली हो, हाउ क्या कोक कर रहा है, क्या कर रहा है, किस जगह पे उसने जाके जो है ना वो साइनेज लगाया है, मेरी पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ परचेज POP लगा कि नहीं लगा, उसका लगा हुआ है कि मेरा लगा हुआ है, मेरे वाले POP जो मैंने लगाया हुआ है वो अपना उसका चदर लगाया है, उसमें मेरी प्रोडक्ट पड़ी है कि उसकी पड़ी हुई है. ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिल रही. मैंने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, टारगेट कस्टमर्स में है कि नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट. जैसे अभी मैंने आपसे कहा फ्यूस्टी लॉन्च की है कोक ने, सो उसके बारे में ये जानना बड़ा ज़रूरी है, उसकी अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं है. फोकस ग्रुप्स, ये मैंने आपको बताया कि ये आप 3 चीज़ें कर सकते हैं. मिस्ट्री शॉपिंग का आपको पता ही होगा कि व्हेन यू गो विदाउट शोइंग दैट यू आर ए कस्टमर, यू गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट एनी प्रोडक्ट एंड ब्रांड एट सम आउटलेट इज़ नोन एज मिस्ट्री शॉपिंग. कहीं भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है, बहुत सी जगहों पे किसी ऑब्जेक्टिव पे बेस करते हैं.
کہ آپ کی سروسز کتنی اچھی ہیں, آپ کی اسٹاف کتنا کرٹیس ہے, اس کی بیس کے اوپر یو کین گو اینڈ یو کین کلیکٹ آل دی انفارمیشن اینڈ دین یو کین گیدر آل دی انفارمیشن, میک اے رپورٹ اینڈ شیئر ود دا کلائنٹ ایز ویل. کنزیومر انسائٹس ہیں, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ, دیٹ وی وڈ لائک ٹو نو دیٹ کہ کسٹمر ہمارے ہیں کیا اور وہ کرتے کیا, ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. پلیز ریممبر ایک زمانے میں یہ سوشل کلاسز ہوتی تھی. مثلا لاہور کو اگر ہم دیکھیں تو اف یو ڈیوائڈ اٹ ڈاؤن تو آپ کے پاس ایک زمانے میں 3 سوشل کلاسز تھیں, ٹھیک ہے. ہائی انکم تھا, میڈیم انکم تھا اور لو انکم تھا. کہتے ہیں کلاسز, سوشل کلاسز بیسڈ آن انکم. آج کل یہ نہیں اپلائی ہوتا, آج کل اپلائی ہوتا ہے کہ لائف اسٹائل کیا ہے. چونکہ یاد رکھیے گا اب دنیا میں, پاکستان میں کی طرح سے دنیا میں بھی اب مڈل کلاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک اپر کلاس ہے اور ایک لوور کلاس, ایک لوئر میں آگے ہے, اپر لوئر, مڈل لوئر اینڈ لوئر لوئر. یہ 3 کلاسز ہیں, اب مڈل کلاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ میں دینے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہ والی جو کلاس ہے یہ کیا پرسیو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ حیران ہوں گے, دیر آر چانسز کہ آپ کی ماسی کے پاس وہ والا سیل فون ہوگا جو شاید آپ کی بیوی کے پاس بھی نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ وائی؟ اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دا پرائسنگ, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی لائف اسٹائل اینڈ دا پرسیپشن. اب اس نے قسطوں پہ لے لیا یا جو بھی کیا ہے دیٹس ہر ایشو, یا سیکنڈ ہینڈ کہیں سے جا کے لے لیا ہے, یہ اپنی مسئلہ. لیکن وہ چاہے گی یہی کہ میرے پاس وہ سیل فون ہوئے جڑا چنگا ہوئے. آج کل میں نے نہیں دیکھا کہ میرے شاید واچ مین کے پاس یا میرے گارڈ کے پاس بھی پرانے زمانے والا بٹنوں والا ہے, اس کے پاس بھی اسکرین والا اسمارٹ فون ہی ہے. اس پہ اکثر وہ شام کو بیٹھا ہوا وہ فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا خبریں سن رہا ہوتا ہے وہاں پہ جب وہ اس کا ایمٹی ٹائم ہوتا ہے. سو دیٹ سم تھنگ یٹ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ یو نو کون سا والا کسٹمر کس انکم میں یا کس سوشل کلاس میں کیا پرسیو کرتا ہے میری پروڈکٹ کے بارے میں. وی مسٹ نو اباؤٹ اٹ اف وی وانٹ ٹو ہیو اے سکسیزفل برانڈس اینڈ سکسیزفل پروڈکٹس ایز ویل. آپ اس میں انٹرویو کر سکتے ہیں. ایتھنوگرافی آپ کو پتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس جگہ پہ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اسٹڈی کرنا. آج بھی وال سٹی کے اندر لوگ روز خریدتے ہیں چیزیں. ڈی ایچ اے میں وہ گروسری مہینے میں 1 دفعہ کرتے ہیں اور گوشت اور سبزیاں جو ہیں مہینے میں 1 دفعہ کرتے ہیں اور گوشت اور سبزیاں ہفتے میں 1 دفعہ لے کر آتے ہیں. بٹ آج بھی بھاٹی لواری شمالی لاہور میں وہاں پہ روز آئے گی, پاویں پا گوشت آوے سبزی آوے تازی, بیکاز دیٹ از دیئر پرسیپشن, دس از دیئر لائف اسٹائل کہ چیز میں تازی چاہیے, یہ ان کا لائف اسٹائل ہے. تو وہ اس کے حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ اس انوائرمنٹ میں ان کو میں کوک دیتا ہوں یا ان کو میں جوس دیتا ہوں, what they do, اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. وہ ان کے ایتھنو مین اس علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں مٹھا در کے اندر ہاؤ میمن آر بیہیونگ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یا کسی اور علاقے میں جا کے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں کسی پرٹیکولر پروڈکٹ اینڈ سروس کے اوپر. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو, اس کو ہم اس اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں. سروے ریسرچ ہے, سوشل مانیٹرنگ ہے, ہاؤ دا پیپل آر یو نو ایز اے گروپ ایز اے سوسائٹی ہم اس کو کیسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے. کسٹمر جرنی ریسرچ ہے, یہ ہم جان سکتے ہیں کہ کہاں سے وہ شروع ہوا تھا. فرض کریں کہیں پہ استعمال کیا, پہلی دفعہ 1 پیک لیا, پھر وہ مہینے میں 1 لیتا تھا, پھر ہفتے میں 1 آیا. دیٹس اے جرنی ٹورڈس دی برانڈ لائلٹی کی طرف وہ کیسے پہنچ رہا ہے. وی کین آلسو فائنڈ آؤٹ ان دا کنزیومر انسائٹس ایز ویل. پرچیز ہیبٹس جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈی ایچ اے والا مہینے میں 1 دفعہ گروسری کرے گا, گوشت اور سبزی ہفتے میں 1 دفعہ خریدے گا کیونکہ 1 دن اس کے پاس ہوگا. وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوں گے آج بھی اولڈ سٹی کے اندر, وہ اولڈ ہیبٹس کے اندر, وہ آج بھی روز خریدیں گے, اس لیے کہ وہ سبزی والا خود آئے گا, بی بی جی آج کی دے جاتا ہوں میں. گوشت والے نے آپ سے پوچھنا نہیں, آپ کو اس کو مانیٹر کر دیا, انہیں ہر مہینے دوسرے دن جو ہے کوئی چیز بھیج دینی ہے آپ کو. یہ ان کا ایک ہیبٹ ہے, پرچیز ہیبٹس ہیں. پھر یاد رکھیں ہم جیسے میں نے گاؤں کی بات کی آپ سے, وہاں پہ جو ہے وہاں ساشے خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ایک تو پرچیزنگ پاور اور ایک ہیبٹ. ہم لوگ بلک خرید رہے ہیں, ہم لوگ وہ بڑے والے پیک خریدتے ہیں. وائی؟ بیکاز آئی ہیو یوزڈ اٹ فار دا ہول منتھ, فار دا ہول منتھ. دیٹس مائی پرچیز ہیبٹ ہے, ٹھیک ہے. سو دس از پھر یہ چینج ہوتی ہیں پرچیز ہیبٹ جو ہے مختلف دنوں میں مختلف ہوتی ہیں.
سب سے زیادہ آسان ہمارے لیے آدھا جو ریسرچ نے کر دیا وہ ERP ہے. یعنی کہ آپ کے پاس جو ڈیٹ Online services بھی نہیں آپ جو دکان پہ جاتی ہو وہاں سے ایک POS پہ آپ کی وہ ایک نکلتی ہے پرچی نکلتی ہے. آپ کھادی پہ جاتی ہیں, آپ کہتی ہیں مجھے اس ڈیزائن کا میڈیم سائز چاہیے, وہ کہتا ہے جی بیبی میڈیم میرے پاس نہیں ہے پر ٹھہر جائیں 1 منٹ ٹھہریں, let me check. ہمارے پاس نا DHA میں پڑا ہوا ہے, آپ کو وہاں چلی جائیں گی, میں منگوا لوں یا آپ کے گھر پہ بھجوا دوں. وہ کیسے پتہ چلا؟ دیٹ از آل کنیکٹڈ. اب کیا ہوتا ہے, اگر میں چاہوں تو میں کسی بھی ٹائم کا ڈیٹا نکال کے بتا سکتا ہوں کہ اس میں کون سا والا ڈیزائن بکا, کون سا رنگ زیادہ بکا, کون سا سائز بکا. یہ اس پرٹیکولر جو آپ ایتھنک ایریا ہے یہ اس پہ بیس کرتا ہے. مے بی ایٹ سم ایریا وی آر ہیونگ اے اسمالر فیٹ, ایٹ سم ایریا وی ہیو اے لارج فیٹ. تو مجھے وہاں 6 سائز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں وہاں پہ شروع ہی 8 سے کروں گا. جہاں پہ چھوٹا سائز ہے وہاں میں 10-11 نہیں بھیجوں گا. یہ جو ہے جس کو ہم ڈیٹا انالیٹکس کہتے ہیں, جس پہ ہم پروڈکٹیو اپنی وہ سارا کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, دس از بیکمنگ. اب ریسرچ کا آدھا کام یہاں ہو گیا ہوا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی اچھے فیشن برانڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آج میرے اسٹور میں کتنے لوگ آئے, کس وقت زیادہ آئے, کس وقت کم آئے, کس مہینے کے دن میں زیادہ آئے, کس مہینے کے دن میں کم آئے. کین یو امیجن؟ دس از ہاؤ دی ڈیٹا از. اس میں تو آپ کی ریٹنا جو ہے وہ بھی سکین ہو کے جاتا ہے. وہ اگر آپ چاہیں تو یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس آج کل اویلیبل ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. زیادہ تر تو آپ کے پاس جو پرچیز ہیبٹس ہیں وہ تو آن لائن آپ کے پاس نکل آتی ہیں. آپ کی اپنی ویب سائٹ سے آپ نکال سکتے ہیں کریکٹرسٹکس اور آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, آپ اپنے فیس بک پہ نکال سکتے ہیں, آپ اپنے انسٹاگرام پہ نکال سکتے ہیں کہ کون کون سے لوگوں نے میری والی اس ویب سائٹ کو کھول کے دیکھا. all information you can gather. اور وہاں پہ باقاعدہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اگر اس میں اسکرال کیا ہے تو کہاں کہاں پہ وہ اس نے کون کون سے ایریا کو کھولا ہے. کھادی یہ بتا سکتا ہے کب سے پچھلے 1 ہفتے میں کون سے والے میرے کلیکشن کو کھولا گیا. وہ پریٹ تھا, وہ پارٹی تھی, وہ برائڈل تھا, ریڈی ٹو ویئر تھا, وہ کون سا تھا جس کو کھولا گیا, وہ ایسٹرن تھا کہ وہ ویسٹرن تھا. These all informations are right available to you. تو بہت سی آپ کی جو ریسرچ کی جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. انٹرسٹ اینڈ ہابیز اینڈ پیشنز ہیں, پرسن اینڈ پروفیشنل انفارمیشن ہے, ہاؤ دے کنزیوم میڈیا اینڈ ایڈورٹائزنگ, کون سا والا میڈیا لوگ دیکھتے ہیں. آپ سوچیں کتنا بڑا ٹرانسفارمیشن ہے صرف کس کی وجہ سے, ایک میکرو انوائرمنٹ فیکٹر کی وجہ سے. سارے ٹاپ کے اینکر نے چھوڑا اور کوئی واپس جانا نہیں چاہتا. وہ کہتے اسی پاگل لے گئے ہیں یار, اگر 40 لاکھ روپیہ میں نے ایک چینل نے دینا ہے, 50 لاکھ روپیہ تو میں یوٹیوب تو مل جاتا ہے, اور میں جہاں پہ بیٹھا ہوں سکون سے, میں چاہوں وہاں پہ میرا پروگرام 1 گھنٹے کا دن میں 1 دفعہ آتا ہے. یہاں میں اگر چاہوں تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنی ایک ویڈیو جو ہے میں ریلیز کر سکتا ہوں, 10 منٹ کی, 4 منٹ کی, 12 منٹ کی. کین یو امیجن دیٹ ہاؤ دا ٹرانسفارمیشن از. آج جتنے مرضی آپ میڈیا والے آپ کا کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ نہ دکھائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر بندہ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوگا اس کو. سو نو بڈی از ریئلائزنگ کہ چیزیں بدل گئی ہیں. نہ کوئی سیاستدان کر رہا ہے اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ والا سمجھ رہا ہے کہ اب پرانا والا طریقہ نہیں چلنا. اب یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ سم نیو وے, یو ہیو ٹو کاؤنٹر اٹ بیکاز دا ورلڈ از چینجنگ. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ کیسے میڈیا کو دیکھتا ہے. اگر ہم کسٹمر سیٹسفیکشن ریسرچ کو دیکھتے ہیں, میں نے ابھی آپ سے کہا نیٹ پروموٹر اسکور جو ہے وہ آ جاتا ہے. کسٹمر ایفرٹ اسکور ہے کہ وہ کتنا ڈھونڈ کے جو ہے وہ نکالتا ہے میری پروڈکٹ کو. خاص طور پہ اگر میں فرض کیجیے میری وہ ہے ویب سائٹ ہے اور وہاں سے وہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی خاص برانڈ ڈھونڈ رہا ہے,
یا خاص کوئی سائز ڈھونڈ رہا ہے تو ہاؤ مچ ایفرٹس ہی از ڈوئنگ. یہ کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتی ہے, یہ سروے ہوتا ہے جس کے اندر ہم 1 سے 10 کا ریٹنگ لیتے ہیں. 1 سے 3 جو ہے 1 سیٹسفیکٹری ہوگا, 4 سے 7 جو ہے وہ اپنا سیٹسفیکٹری ہوگا, اور ایک ہائیلی سیٹسفائیڈ جو ہے وہ 8 سے لے کے 10 تک ہوگا. تو اس کی بیس کے اوپر ہم سروے کر لیتے ہیں ویریس پیرامیٹرز رکھ کے, تاکہ یہ جان سکیں کہ ہمارا کسٹمر جو ہے اس کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ کیا ہے. سیگمنٹیشن ریسرچ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تینوں لیول پہ ہو سکتی ہے کہ میری پروڈکٹ کے اندر جو ہے ایج بریکٹ کیا ہے, جینڈر کیا ہے, انکم کیا ہے, لائف سٹائل کیا ہے, یہ ہم جان سکتے ہیں. جیوگرافکس میں کن کن علاقوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے, کس میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے. سائیکوگرافکس میں کہ جو لوگ میری پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے, کون سی سوشل کلاسز سے ریلیٹ کرتے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, اور بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ برانڈ افینٹی میری اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ کتنی ہے. یہ افینٹی ہے جو لائلٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. کنزمپشن پیٹرن کیا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. میں دن میں 1 دفعہ برش کرتا ہوں یا دن میں 2 دفعہ کرتا ہوں یا ہر میلز کے بعد کرتا ہوں, یہ میرا کنزمپشن پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آ جائیں چائے کے اوپر تو کیا میں صبح ایک چائے پیتا ہوں کہ میں صبح دوپہر شام پیتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے بھی پیتا ہوں, یہ کنزمپشن پیٹرن ہے. پھر یہ بھی کنزمپشن پیٹرن ہے کہ ایک وقت میں کتنا زیادہ پیتا ہوں. وہ جو آپ عورتیں ہوتی ہیں ایڈا بڑا مگا ہوں نا کو وہ ساڑیاں 4 پیالیاں بنتی ہیں وہ they are just like عورتیں موسٹلی اگر آپ دیکھیں گے they take a lot of tea. You know why? The tea has a caffeine in it. Caffeine have two qualities. She knows as a pharmacist. وہ آپ کی مسل کی ورک کیپیسٹی کو انہینس کرتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 is a neurostimulant as well. تو ہوتا یہ کہ 11 ساڑھے 11 بجے عورتیں کام کر کے تھک کے بیٹھتی ہیں. They need to have whether the Red Bull or the tea. Okay. It has more caffeine. It has more caffeine. اگر وہاں 50 ملی گرام ہے تو اس میں 100 ہوگی. اس لیے بہت سے لوگ جو بہت کافی پیتے ہیں they prefer to have decaffeinated coffee. Because a lot of caffeine is not good for you. Because your body is ultimately going to be dependent on that. آپ کافی نہیں پئیں گی, آپ سوتی رہیں گی ایسے, پئیں گی ایسے آنکھیں کھلیں گی آپ کی. آپ کی جو بیوریجز کی بوٹل ہیں, میں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا, ان میں بھی آلموسٹ اتنی ہی کیفین ہوتی ہے. اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوک نے ایک کیمپین رن کیا, ظالمہ کوکا کولا پلا دے. They were trying to replace it from the tea. پتہ ہے آپ کو, وہ چائے کو ریپلیس کرنا چاہ رہے تھے, بیکاز جتنا چائے میں کیفین ہے اتنا کوک میں ہے. So if you take a tea or you take a coke, you are having the same caffeine. ڈیولپمنٹ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں 4 لیول کے اوپر ہم جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں. ایک, جس وقت ہم کنسیو کرتے ہیں کہ یار ایک پروڈکٹ میں نے بنانی ہے, اس کو مارکیٹ کرنا ہے, تو ذرا آئیڈیا تو لیں. آپ کو یاد ہے میں نے ابھی کہا کہ وہ ایک 4 ٹی بیگ کے برابر ایک بڑا ٹی بیگ بنایا گیا. ٹھیک ہے, بڑی حیرت کی بات ہے. آپ نے سوچا کبھی کہ ٹپال نے ابھی اسٹرانگ ٹی بیگ لانچ کیا, وہ راؤنڈ ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ گول کیوں ہے. دیکھیں پلیز یاد رکھیں, واٹ از دی پرسیپشن کریٹڈ بائی دا لپٹن. جتنی دفعہ آپ ہلائیں گے اتنی گاڑی ہوگی. ہماری پرسیپشن بھی یہ ہے کہ جس سے پہلے کہ میں اس میں چینی ڈالوں مجھے ٹی بیگ کو باہر نکالنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایز اے مارکیٹر, وائی اٹ از راؤنڈ. اگر انہوں نے راؤنڈ بنایا ہے تو اس پہ ریسرچ کی گئی ہوگی کہ اس کو راؤنڈ کیوں ہونا ہے. مے بی ڈفرینشیٹنگ فرام دی ریگولر ون, مے بی maybe the new idea, but that's why they have differentiated. But that exactly what I'm saying. As soon as you conceive, you have to. Pina colada and margarita both were the failures. یا تو withdraw ہو گئے یا بہت تھوڑے بکتے ہیں. Why? Because we don't have the taste. کبھی ہم مہینے میں ایک دفعہ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو وہاں پینا کولاڈا پیئیں گے, روز نہیں پیئیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ As well. تو اس لیے ہمیں پہلے کنسیو جب کریں وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا لوگ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. فائنلی جس وقت بنا رہے ہوں اس وقت بھی ہم جب پرائسنگ کرنی ہے, اس کی اویلیبلٹی کرنی ہے, پھر جب انٹروڈیوس کرانے جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے پہلے کہاں کرنا ہے اس کو, وچ ایریا میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, وی شوڈ پٹ اٹ اوور دیئر. رائٹ, دیٹس رائٹ. جیسے ٹی کی بات ہم کر رہے ہیں, اب نو بڈی از کوئی آئی ایم سوری کچھ ایریا جہاں پہ نہیں پیے گا, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا کسی کو, بٹ وہاں پہ آئس ٹی کوئی نہیں پیے گا. آئس ٹی وہ پیے گا جس کو پتا ہے کہ آئس ٹی کیا ہوتی ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنا نیسلے ہے اس نے جو آئس ٹی کے ڈسپینسرز رکھے ہوئے ہیں وہ بڑے اسٹورز پہ ہیں وہاں پہ. سو اٹس مین دیٹ اگر میں فیوز ٹی لانچ کرتا ہوں اٹ ہیز ٹو بی اویلیبل ایٹ آل دی ٹاپ جو ہے آپ کے اسٹورز پہ ہونا چاہیے چونکہ میں اس کا ٹارگٹ کسٹمر ہوں, رائٹ. سو دیٹس وائی اٹ از امپورٹنٹ فرام دیٹ پرسن. اینڈ فائنلی ہاؤ مائی پروڈکٹ از پروگریسنگ. لانچ کر دیا, اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کی کیا لوگ, اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ صحیح جگہ پہ ہے, لوگ اس کو لے بھی رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. جیسے بھی رور کا ذکر میں نے کیا, اٹ از اسٹل ایٹ دی پروگرس رپورٹ پہ ہے. آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ لوگ اگر پی رہے ہیں تو کیوں پی رہے ہیں, بیکاز وی ہیو 2 ورژنس. اس کا ایک جیسے یلو اور اس کا ہے اسٹنگ کا ہے, دونوں کلر ہے, تو کون سے زیادہ پی رہے ہیں, کس علاقے میں کون سا والا برانڈ, کون سا والا فلیور پیا جا رہا ہے. یو نو آئی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ آل دس پروگرس ایز ویل. اینڈ فائنلی یوزیبلٹی ٹیسٹنگ ہے, یہ کہاں کہاں پہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ وہ یہ بیسیکلی جرنی ٹیسٹنگ ہوتی ہے آج کل زیادہ تر آن لائن. تو یہ سوشل میڈیا جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے, یہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے. آئی ایم شیور آپ اس میں جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ کسی سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے اگر یہ جاننا ہے کہ میرے والا فیس بک کا پیج جو ہے وہ کس پروفائل کے لوگ دیکھ رہے ہیں, کب دیکھ رہے ہیں, یو ول گیٹ آل دی انفارمیشن اویلیبل بیکاز آئی ایم ناٹ ٹیکنیکلی دیٹ اسٹرانگ, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی تھنگ آن ٹو اٹ. اینڈ آئی ٹریکنگ ہے, آئی ٹریکنگ آج کل جیسے انہوں نے کہا اٹ کین بی ایٹ دی آؤٹ لیٹ ایز ویل, اور سب سے آسان جو ہوتی ہے وہ اس پہ سائٹ پہ ہوتی ہے کہ آپ کس کس چیز کو دیکھ رہے تھے, کہاں کہاں پہ آپ کا جو کرسر ہے وہ جا رہا تھا. جسٹ رائٹ جی. وہ جو آج جو کوکیز ہیں, اب ہر سائٹ جب آپ کھولتے ہیں وہ آپ سے مانگتا ہے کہ مجھے پرمیشن دو کوکیز کی اور اسپائی ویئرس کی. دونوں چیزیں آپ کو آج کل جو آپ کے بارے میں انفارمیشن جو لی جاتی ہے وہ کوکیز سے لی جاتی ہے اور اسپائی ویئر سے لی جاتی ہے, دونوں سے. ٹھیک ہے کہ آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں, دیٹ ول I'm not a technical person, I'm sorry, he can tell better because he is the one. لرنیبلٹی ہے, کتنا سیکھا ہے, کلک ٹریکنگ ہے, کہاں کہاں پہ میں نے کلک کیا ہے, چیک لسٹ ٹیسٹنگ ہے کہ پہلے میں کیا کرتا ہوں پھر میں کیا کرتا ہوں پھر میں کیا کرتا ہوں, دیٹس مائی چیک لسٹ ہے. کس والے کو پہلے کھولتا ہوں سیکشن کو, اس سیکشن میں کس والی پروڈکٹ کو پہلے کھولتا ہوں, کس سائز کو میں پہلے کھولتا ہوں, یو نو کس پرائز کو میں پہلے کھولتا ہوں. یہ ساری کی ساری آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. سو دیٹس اباؤٹ مائی پریزنٹیشن ٹوڈے جی. تھینک یو ویری مچ جی.